السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر. تمم بالخیر. آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ یاسین آیت 55 سے اور 23واں پارہ ہے یہ، اور یہ 54 تک اصحاب جہنم کا تذکرہ تھا، وہ ہم کور کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. تو پچھلا 22ویں پارے کی تفسیر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ان اصحاب الجنت، بے شک اس دن، کس دن؟ قیامت والے دن. جنت والے کہاں ہوں گے؟ فی شغل فاکہون، شغل میں ہوں گے، یعنی فاکہون خوش ہو رہے ہوں گے. فقہا کہتے ہیں خوش مزاج شخص کو، ایسے شخص کو جس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہے. تو جنت والوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شغل کام میں مشغول ہوں گے، اپنی خوش گپیوں میں لگے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، اور فاکہون ہوں گے، خوش باش ہوں گے. اور ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں. ٹھیک ہے، اسپاؤسز مراد ہیں، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، مراد یہ ہے، یہاں مینشن یہ کیا ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے جوڑوں کے ساتھ بغیر کسی کی انٹرفیئرنس کے کسی طرح کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. فی ظلال علی الارائک متکئون، گھنے سایوں میں ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بڑے ریلیکس ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے. پھل اور میوے بہترین چیز ہے غذا میں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے دو مین بوفے جو دو لگیں گے جنت میں، وہ صبح اور شام لگیں گے، وہ ایک طرح کا مین بوفے. اس کے علاوہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جب آپ چاہیں جیسے چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں پی سکتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو بلائیں اور انوائٹ کریں اور دسترخوان لگوا دیں. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک مین ہوتا ہے نا کہ ہاں اس ٹائم اس کی بھی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے نا. اب جیسے افطار میں آپ کو ہوتا ہے بھاگم بھاگ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی شروع ہونے والا ہے، یہ ٹائم ہے کھانے کا. تو وہ ایک خوشی الگ رکھی ہے اللہ نے، باقی سب کچھ ہوگا میسر. لہم فیہا فاکہہ، اس میں ان کے لیے بہترین چیزیں یعنی میوے ہیں، پھل ہیں. ولہم ما یدعون، اور اس کے علاوہ پھر چھوٹ دے دی، ولہم ما یدعون، جو وہ طلب کریں گے، جو وہ مانگیں گے، تو ان کی خواہش کے مطابق جو چاہیں گے دے دیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. یہ تو ہو گئی تھی کون سی غذا؟ جسم کی غذا. اب سلام آئے گا رب الرحیم کی طرف سے، یہ آگے روح کی غذا. کسی طرح سے بھوکا نہیں رکھا جائے گا اصحاب الجنہ کو. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج کے دن. یہ قیامت کے دن الگ کر دیا جائے گا نا. آج میاں بیوی ساتھ ہیں، اگر ایک جنتی اور ایک جہنمی، اولاد ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ساتھ ہیں. وہاں پہ کیا کر دیا جائے گا؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج ذرا دور ہو جاؤ، آج جنت والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. فرعون اور آسیہ کو، حضرت آسیہ کو ذہن میں لائیے نا، دنیا میں تو ساتھ ہی تھے نا، ایک ہی گھر میں تھے. تو وہاں پہ فرق کر دیا جائے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی شیطان کے ہاتھوں ذلیل نہ ہونا، اس کا آلہ کار نہ بننا. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدون، وعدہ نہیں لیا تھا کہ میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور دیکھو اس نے کتنا بڑا گروہ تم میں سے گمراہ کر دیا. تین تاکیدیں ہیں، واؤ میں تاکید ہے، لام زبر لا میں تاکید ہے، عبداللہ کے لام کے اوپر زبر ہے، اس میں تاکید ہے. تین تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس قدر مطلب شدت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا قیامت والے دن جب ہمارے فیصلے ہوں گے. اللہ نے تو سیاہ سفید میں دنیا میں کھول کر بتا دیا. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم نے ہی عقل سے قائم نہیں لیا، اور نہ شیطان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکتا. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، دیکھو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ کیا جاتے تھے، یعنی جس کا تم بار بار، اہل مکہ کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، جس کا تم بار بار تقاضا کرتے تھے کہ جنت سچ ہے، جہنم سچ ہے، عذاب سچ ہے تو آ کیوں نہیں جاتا. تو جناب یہ سامنے ہے، کیونکہ جہنم روز قیامت پیش کر دی جائے گی. ہم پیچھے بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. تو وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ دیکھو وعدہ پورا ہو گیا. اصلاح الیوم بما کنتم تکفرون، آج تم اس میں داخل ہو جاؤ. اصلاح الیوم، داخل ہو جاؤ، تاپو اس کو، یعنی اس کے اندر گھس کر جلو. اور وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تکفرون، وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ تم جو انکار کرتے تھے، مطلب اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا، کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم کیا کریں گے؟ ان کے منہوں پر
مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم اور بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یہ جو ایک ڈھیٹ مزاج کا کیریکٹر ہوتا ہے نا دنیا میں بھی ہوتا ہے, مانتا نہیں ہے. اسی طرح اسی مزاج والے اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے قیامت میں بھی. تو اللہ گواہیاں پیش کریں گے, پھر دوستوں کی گواہی آ جائے گی, والدین کی آ جائے گی, تو ہر کسی کو وہ یہ کہتا جائے گا تو دنیا میں بھی میرا مخالف تھا, دنیا میں بھی میرے ساتھ ایسے کرتا تھا, یہ ایسے ہی میں نے اس کی گواہی مانتا. تو پھر اللہ جسم تو نہیں غلط گواہی دے سکتا نا, تو پھر اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائیں گے, پھر ہاتھ پیر گواہی دیں گے. انہی ہاتھوں پیروں کے آرام اور سکون کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں, انہی ہاتھوں پیروں کے آرام اور سکون کے لیے ہم دوسرے اللہ کی نافرمانی والے کام جو ہے وہ کرتے ہیں, ان کو مزے دینے کے لیے. مزہ ہی ہے نا, نفس کا مزہ ہے, جسم کا مزہ ہے گناہ, اور کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے گناہ کی, ایسا کوئی حیثیت نہیں ہے. گناہ آسائش ہے, آسانی ہے, مزہ ہے, اور مزہ ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے دنیا میں ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کر دیں, ان کی آنکھوں کو مونڈ دیں, لطمسنا مٹا دیں, غائب کر دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تو یہ دوڑ لگائے گے راستے کی طرف, لیکن یہ راستہ پا نہ سکے. کیا مراد ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی سے یہ کفار مکہ باز نہ آئے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں گے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے, سبھی کے لیے جو قرآن سے جڑا ہوا ہے, جو ایمان لایا ہے, کہ جناب جب اللہ کی نافرمانی والی چیزیں دیکھیں تو دل میں ہمارے خوف ہونا چاہیے نا, کہ اللہ ہماری آنکھوں کو مونڈ ہی نہ دیکھے, نابینا ہی نہ ہو جائیں, دیکھ ہی نہ سکے. اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں نہ بنانا ان میں سے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں, مسخ کر دیں, مٹا کے رکھ دیں. کیا کر دیں, ان کی جگہوں کو, یعنی البتہ مسخ کر دیں ہم ان کو ان کی جگہوں پر, یعنی اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے مسخ ہو گئے, مٹ گئے, ختم ہو گئے. اور فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, تو وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے ہوں گے چلنے پھرنے کی, اور وہ لوٹ ہی نہ سکیں گے. یہاں مراد ہے کہ انسان پر آہستہ آہستہ ایسا وقت آ جاتا ہے دنیا میں بھی جب وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا, اسے واش روم جانے کے لیے بھی کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی اللہ یہ نشانیاں دکھاتے. تو یہاں کفار مکہ کے حوالے سے خاص کر کے بات ہو رہی ہے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 68, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. یہ اللہ کی ایک نشانی کہ جب ہم جس کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو خلق میں پلٹا دیتے ہیں. یعنی بچپن میں بھی انسان ڈائپر باندھ رہا ہوتا ہے, جب بہت بوڑھا ہوتا ہے جب بھی پیمپر پہ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ڈائپر پہ آ جاتے ہیں. آپ شاپ پہ جا کے دیکھیں, بچوں کے بھی ڈائپر ہوں گے اور اڈلٹس کا بھی سائز رکھا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں بچپن میں جس طرح منہ سے رال ٹپک رہی ہے, بڑھاپے میں بھی ٹپکتی ہے. یہاں علم کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ تکبر آپ کو صلاحیت پہ ہوتا ہے, آپ کی صلاحیتیں چلی جاتی ہیں. بوڑھے ہو کے اگر طاقتور ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں, بہت علم تو علم بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. انسان اپنے آپ کو واقعی اگر کوئی بہت بڑی اور گولی چیز سمجھتا ہے تو اسے تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے نا اختیار. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی, آپ اس کو شاعر نہ کہیں. اور وما ينبغي له, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹ ہی نہیں کرتا شاعر کا ٹائٹل. کتنی پیاری بات ہے نا, یم بغی, زے بھی نہیں دیتا. ان کی پرسنالٹی ہے ہی نہیں ایسے کہ ان کو شاعر کہے. میں سوچتی ہوں ابھی کتنی پیاری پرسنالٹی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کے دور میں 40-45 سال کے جو مرد ہوتے ہیں, اگر وہ بہت دیکھنے میں ہینڈسم ہو اور عقل والے ہوں, فہم والے ہوں, سلجھے ہوئے ہوں, تو 14-15 سال کی لڑکیاں بھی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. لوگ باتیں بناتے ہیں حضرت عائشہ پہ کی شادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر, تو میں کبھی دل میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے دور میں وہ ذرا سا کوئی اچھا شخص ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی لڑکی بھی دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں, میں اسے بحیثیت شوہر قبول کر سکتی ہوں. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہوگی, آپ سوچیں تو ذرا. حضرت عائشہ کی محبت کا عالم ان سے ہم دیکھتے ہیں, آج کل کے دور میں پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے, تو انہیں کیوں کرنا پسند آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ہے نا, ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین, نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت, یعنی قرآن شاعری نہیں ہے, قرآن ذکر ہے, نصیحت ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول الکافرین, تاکہ قرآن خبردار کر دے اس کے جو زندہ ہے, جسمانی دلی, دونوں دلی طور پہ زندہ ہے, اور یحق القول, اور ثابت ہو جائے بات. کون سی بات؟ کہ اگر نہیں مانا, کافروں پہ کون سی بات ثابت ہو جائے کہ اگر نہیں مانا تو سامنے تمہارے کیا ہے, جہنم ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم نے جو یہ جاندار ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے. ٹھیک ہے, فہم لہا مالکون, اور اس کے مالک بن جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت مجھے اتنی بارہا یاد آتی ہے. ہمارے ریلیٹیوز میں سے کہ ہم نے بکریاں پالنے کا شوق ہے, تو بڑی اچھی نسل کی بکریاں وہ لاتے ہیں, اور وہ جب وہ بچے ڈلیور کرتی ہے نا بکری, تو وہ اس قدر خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور 2-2 3-4 جب بچے ہوتے ہیں وہ اچھی نسل کے بڑے بڑے کانوں والے, تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو میں فوراً یہ سورہ میں کبھی اتفاق ہو اس ٹائم پہ کہ جب وہ بچے موجود تھے, میں گئی ان کے گھر, تو میں نے یہ جب آیت میرے فوراً ذہن میں آ جاتی ہے, فہم لہا مالکون,
اللہ کہتے ہیں کہ بندے تو مالک بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ڈلیوری ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے یہاں، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ سب اللہ کا ہے. اہل مکہ کو بھی بتائی جا رہی نشانیاں میرے آپ کے لیے بھی ہیں. ہم چیزوں کے کیسے فار گرانٹیڈ لیتے نہیں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو فہم لا مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا، یعنی جانور پیدا مویشی دیے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمارے فرما بردار ہے. دیکھیے گاڑیاں ہماری فرما بردار ہے، جہاز ہمارے فرما بردار ہیں، بڑے بڑے راکٹس ہمارے فرما بردار ہیں، ٹرینیں کتنی اسپیڈ سے چلتی ہیں ہمارے فرما بردار ہیں. بٹن دبایا سب کچھ بند ہو گیا، ٹھنڈی ہو گئی، کھڑی ہو گئی ٹرین. تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں کہ ہم نے ان کو مطیع بھی کیا ہے تمہارے لیے، ان سواریوں کو. لہم فیہا لہم منہا رکوبہم، ان پہ سواری بھی کرتے ہیں، ومنہا یاکلون، کھانا بھی کھاتے ہیں ان سے، تو مویشیوں سے کھا بھی رہے ہیں. ولہم فیہا منافع و مشارب، اور ان کے لیے اس میں فائدے ہیں اور مشارب ہے، پینے کی چیزیں. ہل چلا رہے ہیں جانور، بوجھ اٹھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے ہم. افلا یشکرون، تو کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے. آیت نمبر 74. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ الہ بنا لیے تاکہ وہ مدد دیے جائیں. یعنی اللہ سب دے رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں نا. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ بھی کرو اللہ پہ کہ اللہ نجات دے گا. ینصرون، ینصرون، مطلب کیوں مدد کسی کی کیوں چاہیے جو اتنی نعمتیں بغیر مانگے دے رہا ہے. تو وہ اگر آپ اس سے رحمت مانگیں گے قیامت پہ، اپنی سی دنیا میں کوشش کر کے لے کے جائیں جو آپ کوشش کر سکتے ہیں، تھوڑی جان مارے دنیا میں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ کیوں کسی قبر والے کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آپ مجھے معافی دلوا دیجیے گا؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو اتنی نعمتیں بغیر مانگے دے رہا ہے تو وہ آپ کو کیا معافی نہیں دے سکتا؟ بس شرط کیا ہے؟ کوشش. نتائج تو مانگے ہی نہیں اللہ نے، اللہ نے تو کوشش مانگی ہے. دنیا میں کوشش کرو، میرے پاس آؤ، دیکھو میں کتنا رحمان اور رحیم ہوں، کتنی نعمتیں دے رہا ہوں، تو کیا میں تمہیں معافی نہیں دے سکتا؟ آیت نمبر 74 میں بیسیکلی یہ ہڈن بات ہے. لا یستطیعون نصرہم، وہ تو بت یا وہ قبر پرست جو بھی ہیں، یہاں خاص کر کے بت مراد ہے. ہم اپنے زمانے پہ لے کے اس کی تفسیر زیادہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ جو قبر پرست ہیں یہ تو اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتے. وہم لہم جند محضرون، اور جو ان کو پوجنے والے وہ تو خود ان کے لیے حاضر باش لشکر ہے. حاضر باش لشکر مثلاً یہ کہ بت تو آپ کی مدد نہیں کر رہے، ہاں آپ ہی ہر وقت ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو دودھ، قبر بھی رکھ لیں، اس میں دودھ سے غسل دیا جا رہا ہے، ان پہ کوئی مکھی بیٹھ رہی ہے تو آپ اڑا رہے ہیں، ان پہ گند لگ رہا ہے تو آپ اڑا رہے ہیں. آپ خود بتائیے کہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ان کی مدد، جو بندے سامنے کھڑے ہیں وہ بتوں کی مدد کر رہے ہیں، یا اہل قبور کی مدد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. فلا يحزن کا قولهم، پس غمگین نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، یعنی ان کی باتیں، ان کی یہ حرکتیں توجہ کے لائق نہیں ہے، ان کے دماغ پلٹے ہوئے ہیں. آپ اور میں بھی جب اس طرح کے بت پرستوں کو یا قبر پرستوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم تو اپنے معاشرے میں بینی کو دیکھتے ہیں، قبر پرستوں کو مجھے تو وہی نظر آتے ہیں، بت ہیں ان کے. تو ہمیں لا یحزن کا قولهم، یہ ان کی عقلیں الٹی ہوئی ہیں. ان کے پہ آپ پریشان نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اننا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی معاملہ ہم پر چھوڑ دیں. یہ ان معاملوں میں ان کی اتنی عقل پلٹ گئی ہے توحید اور شرک کے معاملے میں کہ انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا، اور یہ الٹا آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں، کون سی ان کے دل کے اندر، یہ مطلب یہ توحید سمجھ چکے ہیں لیکن ان کے دل میں کون سی چیزیں جن کی وجہ سے یہ توحید پر نہیں آ رہے، میں جانتا ہوں. ما یسرون وما یعلنون. اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفہ، کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ اتنا جھگڑالو ہو گیا ہے. ان میں دو تفسیر بہت اچھی طرح ہمیں اس آیت کے حوالے سے سمجھنی چاہیے. پہلی تفسیر یہ کہ اپنی تو تخلیق دیکھیں خود کیا چیز ہے، پھر اللہ کی تخلیق پہ جھگڑے کرتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو دہریے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیں نا، وہ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے خود تو دیکھو کس سے پیدا ہوا ہے، میرے وجود پہ بحثیں کرتے ہو. اور دوسری مراد کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ قوت طاقت دیتا ہے تو وہ کس قدر جھگڑالو ہو جاتا ہے. اصل میں ہم کیا ہے، گندا پانی ہے نا. نطفہ کیا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کپڑا دھوئیں، آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے، یہی معاملہ ہے نا. تو ایک ناپاک پانی سے پیدا ہونے والے جب ہمیں اللہ قوت طاقت دیتا تو ہم جھگڑالو ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ روک جمانے لگتے ہیں. بتشتن بتشتن جبارین، جب ہم کسی کو سزا دیتے ہیں تو ہم اتنی سختی سے سزا دیتے ہیں، ہم اپنی ابتدا بھول جاتے ہیں. دونوں تفاسیر اس میں ہے. وضرب لنا مثلا ونسیا خلقا، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. وہی بات کہ خود کیسے پیدا ہوا اور میرے لیے مثالیں پیدا کرتا ہے. اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ خدا کے برابر کی کسی جانور کو آپ نے خدا بنا کے کھڑا کر دیا، کسی بت کو کھڑا کر دیا. قال من یحیی العظام وهي رمیم، اور جھگڑا کیا کرتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. یعنی اللہ رب العزت جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ جان ڈال سکتا ہے. اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے؟ عقل پہ بات نہیں اترتی کیا؟ دنیا کے معاملے میں ہماری عقل پہ یہ بات اترتی ہے کہ کوئی ایک بندہ فیکٹری چلا رہا ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کر کے انویسٹ کرتے ہیں کہ اس نے 10 فیکٹریاں چلائی ہیں، 11ویں بھی چلا لے گا. دنیا کے معاملے میں ہماری عقل چلتی ہے، توحید کے معاملے میں ہمیں نہیں نظر آتا.
ماہر ہے، ہر پیدائش کو وہ بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. علم ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا تھا، عفریت جن نے کہا تھا کہ میں سبا کا جو سبا کی ملکہ تھی اس کا تخت لے آؤں گا اتنا جتنے دیر میں آپ بیٹھ کے کھڑے ہوتے. لیکن علم والے نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی اس کا تخت لے آؤں گا کہ آپ نے پلک جھپکائی. اصل چیز علم ہے. نالج ہوتی ہے تو انوینشنز ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے خلق علیم، میں تو علیم ہوں، میں ہر چیز کی تخلیق کو جاننے والا ہوں. میں نے تو انوینٹ کیے، جس نے کوئی مشین انوینٹ کی ہے اس پہ شک کر رہے ہو؟ انوینشن ہی اللہ کی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اور جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ بنائی. اب دو مرادیں، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی تھی صحرا میں کیونکہ ان کا سارا دار و مدار آگ اور پانی پہ تھا نا، اسپیشلی ٹریول کرتے ہیں ہمیں بھی تو آگ تو چاہیے نا. آپ کو آگ سے جانور نہیں آتے، کیڑے مکوڑے نہیں ہے، روشنی ہے. ہمارے لیے آج آپ بلب سمجھ لیں یا گاڑی کا فیول سمجھ لیں. تو جناب ان کے لیے ایک ایسی جڑی بوٹیاں تھی صحراؤں میں، ابھی بھی ملتی ہے وہ، کہ آپ گرین ہی جل جاتی ہیں، ہری ہی جلانے لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے ایندھن دیا اللہ نے ہمیں. درخت سوکھتے ہیں، لکڑی سوکھتی ہے، یہ زمین کے اندر جو پیٹرول بن رہا ہے وہ بھی آرگینک جو میٹر ہوتے ہیں اندر دبے ہوئے ہیں، انسان کی ہڈیاں ہوں، جانوروں کی ہڈیاں ہوں یا درخت ہوں، انہی سے کوئلہ وغیرہ بن رہا ہے نا زمین کے اندر، پیٹرول وغیرہ بن رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ اس نعمت کو بھی یاد کرو. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس سے پھر آگ جلاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا تو وہ کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان کو دوبارہ بنا دے یا ان جیسا کچھ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ بالکل قادر ہے. وہ الخلاق العلیم، وہ تو ماہر خلاق ہے. پہلے بھی علم کی صفت آئی خلق کے ساتھ، دوبارہ یہاں آ رہی ہے کہ خلاق، یعنی تذکرہ وہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ، کہ بہترین خلاق ہے. اور علیم، زبردست جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ان یقول لہ، اس چیز کو ہی کہہ دیتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی، اللہ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں دنیا میں. اللہ کے لیے تو حکم ہی اللہ کا سب کچھ ہے. اللہ کہتے کن اور وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات جس کے ہاتھوں میں کیا ہے، بادشاہت. بیدہ کا لفظ بڑا پیارا ہے، سورہ ملک میں بھی آتا ہے. ید کہتے ہیں مٹھی کو، کہ ہاتھ کے اندر بند کی ہوئی بادشاہت. کچھ چیز چھینے نا آپ مٹھی سے، اور سامنے قلم پڑا ہوگا، میں کہوں گی یہ میری ہے تو میری وہ زبردست بات نہیں ہوگی، قلم تو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا. لیکن جب میں مٹھی میں پکڑ کے کہوں گی نا یہ میرا ہے، پھر آپ چھین کے دکھائیں قلم، تو بیدی ہی، کہ اللہ کی مٹھی میں، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت. کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت بھی کسی، کل شیء یہ کامن ناؤن ہے کہ ہر چیز، ہر چیز، وإلیہ ترجعون. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پلٹ کے بھی وہیں جانا ہے. جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے، تو ہم کیا کریں، ہم اس کے حوالے سے اس کو دیکھیں نا کہ ہم کیوں. اچھا میری آواز آ رہی ہے پراپر؟ somebody send me a message, no voice. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شازیہ، بیچ میں تھوڑی دیر سے آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اب آ رہی ہے. جزاک اللہ. جی یہ ہماری ویلہ ترجمہ یہاں ختم ہو جاتی ہے. سورہ یاسین، سورہ صافات شروع کریں گے، مکی سورہ ہے. اس میں بہت زبردست تذکرہ آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو انہوں نے قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا تھا. بہت زبردست، بہت خوبصورت ایک ربط ہے اس سورہ میں، اگر عربی میں آپ اس کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. صافاتی صفا، قسم ہے صفے باندھنے والوں کی. یہ کون مراد ہے؟ فرشتوں کی صفے کھائے، فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ رب العزت. فرشتوں کے ڈسپلن بتایا جا رہا ہے کہ صف در صف کھڑے ہوتے ہیں. صف کا ایک معنی پر پھیلانا بھی ہوتا ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی ہے، کیونکہ یہ فرشتے پر والے بھی ہوتے ہیں. پیچھے سورہ گزر چکی ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں. فالزاجراتی زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی سخت ڈانٹنا. فالتالیاتی ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کرنا. اور ڈانٹنے والا، یہ کچھ فرشتوں کو کام دیا جاتا ہے، وہ ڈانٹتے بھی ہیں. سورہ رات میں جیسے پہاڑوں کو، سورہ رات میں رات کہتے ہیں نا کڑک کو، گونج کو، تو یہ جو بادل چلاتے ہیں نا اور
آوازیں آتی ہیں شدید. تو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کی ڈانٹ ہے, وہ فرشتوں کو فرشتے جو ہیں بادلوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے ان سے کام کرواتے ہیں. پھر تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کرنا, یعنی قرآن کی تلاوت کرنا. مراد یہ کہ فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ان الہکم لواحد, ان فرشتوں کی قسمیں کھا کے جواب قسم کیا ہے, تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہارا یقیناً ایک ہی ہے. توحید پر قسم کھائی جا رہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, اور رب کیسا ہے, جو آسمانوں کا بھی رب ہے, زمین کا بھی رب ہے, اور جو کچھ کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. ورب المشارق, اور جب رب ہے مشرقوں کا. سب کور ہو گیا اس میں, ڈائریکشن بھی آ گئے, اوپر بھی آ گیا, نیچے بھی آ گیا, اور جو بیچ میں ہے اس کے, مشارق کا مطلب کنارے, جو بیچ میں بچا اس کا بھی رب ہے. کیا رہ گیا, کچھ وقت خالی نہ بچا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, بے شک ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو کس سے, ستاروں سے. وحفظا من کل شیطان مارد, اور آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. اب یہ دو چیزیں ہیں, ستاروں کے تین مقاصد ہیں. ایک مقصد, دو مقاصد یہاں بیان ہوئے کہ آسمان کو خوبصورتی کے لیے ستارے بنائے, اور دوسرے سورہ جن میں تفصیل سے آ جائے گا کہ شیطان جب اوپر, جن جو ہے شیطان جن اوپر, جب کیونکہ ان کا وجود وہی ہے نا, ہمارا وجود ڈینس ہے, ثقیل ہے, ان کا وجود ڈینس نہیں ہے. وہ جب آگ جلاتے نا تو آگ کے اوپر جو ایک لاس ہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, لیکن اصل ہیٹ وہی ہوتی ہے, وہ گرم ہوتی ہے. وہ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں, ٹرانسپیرنٹ سی ہوتی ہے, کبھی آگ کے بالکل اوپر بنتی ہے. اس چیز سے جنوں کو تخلیق کیا گیا ہے. تو ان کا جو جسم ہے وہ ایسا ہے جو ٹریول کر سکتا ہے اس طرح سے. تو وہ جاتے ہیں آسمانوں میں باتیں سننے کے لیے, فرشتوں کی سن گن لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو دوسرا ستاروں کا مقصد کیا ہے کہ ان ستاروں کو ان شیطانوں پہ مارا جاتا ہے. وحفظا من کل شیطان مارد, لا يسمعون الى ملائل اعلیٰ, نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے ملائل اعلیٰ کی طرف, یعنی بلند جماعتوں پہ جو فرشتے ہیں آسمانوں پہ جو روز تقسیم کیے جاتے ہیں کام, تو وہ اس کی غیب کی خبریں نہیں اس طرح سن پاتے, ان کو ستاروں سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب, اور وہ پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے. دحورا, مطلب ان کو ہر طرف سے وہ ستارے مار کے شیطانوں کو بھگایا جاتا ہے. دحورا, سخت ذلت کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, اور ان شیطانوں کے لیے کیا ہے, واصب عذاب, یعنی مسلسل کنٹینیوس عذاب ان کے لیے. وقتی طور پر سزا تو یہ ہے, اور آخرت میں مسلسل سزا. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, مگر جو کوئی اچک لے جاتا ہے, چھوٹی سی بات اچک لے جانا, خطف الخطفہ, یہ چھوٹی سی بات اس کے کان میں پڑ گئی, یعنی جن جا رہے ہیں اوپر سننے کے لیے تاکہ ابلیس کو بتائیں, اور کس کو بتائیں, یہ جو نیچے کاہن ہوتے ہیں نا, جو جنوں کو قبضے میں کر لیتے ہیں, جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں, یہ بھی ان کو بھیجتے ہیں. تو ان کو بتانے کے لیے جب وہ جاتے ہیں اوپر, یا تو وہ مر جاتے ہیں, وہ شہاب ثاقب مار دیا جاتا ہے, یا ان میں سے کوئی کامیاب ہو کر کوئی خبر لے کر آ جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شہاب ثاقب, انگارہ یا شعلہ چمکتا ہوا. یہ ہم نے دیکھ لیا. شہاب ثاقب, یہ جو ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, اصل میں جنوں کو مارے جا رہے ہوتے ہیں. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, بس پوچھ لیجئے ان سے, کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش کے اس اعتبار سے, ام من خلقنا, یا جس چیز کو پیدا کیا ہم نے, یعنی انسانوں کے علاوہ. جسم یا عقل بہت مضبوط ہے. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اپنے جسم اور عقل کو بہت, عقل کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو بڑی کوئی راکٹ سائنس, راکٹ چیز سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دیکھو جنوں کا کیا انجام ہو رہا ہے, جو آسمان پہ جا رہے ہیں, کیسے مارے جا رہے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو ہم نے کہ انہی کو شدید نہیں بنایا, اور بھی بہت مخلوقات ہیں جو ہم نے بنا دی ہیں. ان خلقناہم من طین لازب, بے شک ہم نے گارے سے پیدا کیا اس کو, انسان کو. بل عجبت ویسخرون, بلکہ تم حیران و تعجب کرتے اور وہ مذاق اڑاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ تعجب کرتے تھے کہ کیوں نہیں ایمان لاتے, انہیں کیا ہو گیا, انہیں سمجھ آ رہا ہے قرآن, یہ جانتے ہیں توحید, توحید کے دلائل ہیں. ویسخرون, اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب ایک اس حد تک سنجیدہ ہے بندہ, وہ بھی انسان ہی ہے, اور دوسرا وہ بھی انسان ہے, وہ اس حد تک غیر سنجیدہ ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا, اچھا اس میں تین لازب میں لیزدار مٹی, مختلف سٹیجز ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی. اور دنیا میں بھی سائنس اب یہ بتاتی ہے کہ سائنس میں بھی جو شروع میں تخلیق ہوئی, ابتدا ہوئی, وہ بھی ایسی ہوئی کہ وہ مٹی تھی, پھر وہ سوکھ گئی, پھر وہ گیلی ہوئی, پھر وہ سڑ گئی, پھر اس کی دراروں میں سے مائکرو آرگینزم پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی لگ بھگ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ بہت سارے الفاظ آئیں گے کہ سوکھی ہوئی, پھر گارا بن گیا, پھر گارا سڑ گیا, پھر اس سے اسٹیچو بنا دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا, پھر وہ کھنکنے والی مٹی ہو گئی. یہ سارے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. بہت معذرت اس گلے کے لیے, بڑی تیز آپ کے کانوں پہ لگ رہی ہوگی. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت نہیں پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا, اور کہتے ہیں, إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ, یہ تو ایک کھلا جادو ہے. قرآن کو کہنے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, اور کیونکہ مکی صورت ان کا وہ اعتراض کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹیاں ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, یا ہمارے آباء اجداد, یعنی نہایت شدید انداز میں انکار کر رہے ہیں. قُلْ نَعَمْ,
تو اللہ رب العزت بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں قلنا ہم کہہ دو ہاں وانتم داخلون اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو. جیسا سوال ویسا جواب. تمہاری ڈیٹ آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ شدت کے ساتھ کہو ان کو ہاں پیدا کیے جائیں گے اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون تو بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی زجرة واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی قیامت کی ایک ہی سور پھونکا جائے گا سب کچھ برابر ہو جائے گا. فإذا هم ينظرون تو دفتن وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلا سور تو ہو گیا دوسرا سور پھونکا جائے گا ایک ڈانٹ پڑے گی ایک طرح سے اٹھ جاؤ قبروں سے سور ایسا ینظرون سب اٹھ کے دیکھنا شروع ہو جائیں گے وہ ایک ڈانٹ کے مانند ہوگا دوسرا سور. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر یہ تو جزا کا دن آ گیا. یعنی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں مانتے نہیں تھے آج دیکھیں ہمارے سامنے وہ دن کھڑا ہے. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون اور ان سے کہہ دیا جائے گا ہاں یہی دن فیصلے کا ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اشر الذین ظلموا اور گھیر لا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وازواجهم اور ان کی بیویوں کو بھی وما كانوا یعبدون اور ان کو بھی جن کی عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا. تو جو آپس میں مل مل کے قبروں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں نا تو جب ایک کو پکڑا جائے گا تو بولا جائے گا اس کے ساتھ جو چادر چڑھا رہا تھا نا جس نے دوسرا پلو بھی پکڑا ہوا تھا اس کو بھی لے کر آؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوگا لیکن اگر نیت شرک کی ہے دیکھو سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں علم کی کمی ہوتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے بدعتیں بھی ہو جاتی ہے لیکن جب حق آئے تو تسلیم کر دیں. حق آنے کے بعد اگر آپ ڈھیٹ بنے رہیں گے تو پھر یہ ڈھیٹ لوگوں کا انجام ہے. ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے اللہ کس کا کرے گا. میں کسی پہ جہنم نہیں واجب کر سکتی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اور ہم میں سے کسی کا ہونا بھی نہیں چاہیے ڈپارٹمنٹ. من دون اللہ تو اللہ کہیں گے ان کو بھی لاؤ ان کے ساتھیوں کو بھی لاؤ یہ جن کی عبادت کرے تھے ان کو بھی لے کر آؤ. من دون اللہ اچھا اس میں اہل قبور نہیں ہے ان کو نہیں پتا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بے جان ہوں گی ان کی بات ہے. فہدوہم پس راہ دکھاؤ ان کو کس طرف الی صراط الجحیم جہنم کی طرف جہنم والے راستے کی طرف. سارا میں یہ سورہ پوری کر کے دیتی ہوں آپ کو سورہ صافات ربو ہو گیا. وقفوہم اچھا ذرا روکو تو ان کو اب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے ڈانٹ ڈانٹ کے پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے وقفوہم روکو ان کو انہم مسئولون پہلے میں ان سے سوال جواب تو کر لوں یعنی جہنم چسپا کر دی جائے گی لیکن ساتھ میں کیا کر دی جائے گا انہیں روکو ذرا میں ان سے پوچھ گچھ تو کروں. مالکم لا تناصرون کیا اب کیا مسئلہ ہے اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. لا تناصرون کیوں نہیں کرتے اب ایک دوسرے کی مدد. دنیا میں تو شرک کے کاموں میں دوڑ دوڑ کے کرتے تھے آج دیکھیے اسلام کے خلاف دوڑ دوڑ کے ملک ایک ہوئے ایسی ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ مسلمان سر نہ اٹھا سکے. بل هم اليوم مستسلمون بلکہ وہ دن اس دن کیا کریں گے مستسلمون بڑے ہی فرما بردار بنے کھڑے ہو جائیں گے کچھ نہیں بولیں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون آپس میں جھگڑیں گے گفتگو کریں گے تو ایک ایک سے پوچھے گا قالوا انکم کنتم تاتون عن الیمین تو وہ گناہگار ایک دوسرے سے بولیں گے کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے بڑی قوت کے ساتھ تم نے ہم سے شرک کروایا. یعنی کبھی ہوتا نا کہ ایک دوست قبر پرست ہوتی ہے دوسری کو بھی نہیں یہ بابا ہے یہاں تم جا کے دھاگا باندھو دیکھو تمہاری بات ضرور پوری ہوگی. اب وہ مانتی نہیں ہے وہ توحید والی ہے تو وہ سیار میں ناراض ہو جاؤں گی اگر تم نہیں جاؤ گی. یہ ہے یمین طرف سے آنا مطلب بھلائی کے ساتھ آنا کہ اس کو بتانا میں خیر خواہ ہوں یا پھر قوت کے ساتھ آنا. جیسے یہاں کیونکہ کفار مکہ کی بات ہے تو وہ جو کامن لوگ تھے ان سے کرواتے تھے یا فرعون کی مثال لے لیں. فرعون کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کی قیمت تھی ساری زندگی جیل. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ آپ گئے جیل میں. ابو غارب جیل کی دیکھی ہے آپ نے کہ جو عراق میں بنایا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف کیسی اس کی سخت چھوٹے چھوٹے چیمبر تھے. اللہ جانے فرعون نے کیا بنائے ہوں گے کہ بندہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے بیٹھا ہے بیٹھے کھڑے ہی نہیں ہو سکتا پیر ہی نہیں سیدھے کر سکتا. تو فرعون کی بات لے لیں یا دوسروں کی بات لے لیں اس طرح کے متکبرین جو ہیں وہ مراد ہے. قالوا بل اس وقت وہ کیا کریں گے لم تکونوا مومنین نہ تھے تم ایمان لانے یعنی ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہو تم تو خود ہی مومن نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان مکر جائیں گے ہم نے تو تم سے زبردستی کچھ نہیں کروایا ہمارا تو تم پہ کوئی سلطان تھا ہی نہیں کوئی زور تھا ہی نہیں. بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم تھے ہی سرکش قوم. اور بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہوتی ہے انسان کی کبھی کبھی انسان کرتا ہے دوستی کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے بھی کرتا ہے. جیسے کچھ شوہر ہیں بیویوں سے کروا لیتے کہ نہیں تم نے حجاب نہیں کرنا میرے آفس کی گیدرنگ میں نہیں آنا حجاب کے ساتھ مختلف دنیا بھری پڑی مختلف لوگوں سے ایسے بھی لوگ ہیں لیکن وہ یہاں مکر رہے ہیں. اصل جب انسان کرتا ہے نا کیونکہ کوئی آپ سے زبردستی کروائے بھی نا تو اللہ نے کہا اگر دل میں کراہت ہے تو پھر آپ پہ کوئی زور نہیں ہے. یہ ساری نیت کا فرق ہے. جب ہم کسی گناہ کا کام خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں نا بس وہ ہماری بدبختی ہے. کبھی ہم کر بھی لیں اور ہمارے اپنے اندر گناہ کا کام کرتے ہوئے ہم اس کو انجوائے نہ کر سکیں یہ سوچ کے یہ گناہ ہے تو اس میں بھی ہماری بچت ہے اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. بل کنتم قوما طاغین آیت 30 پہ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تھی ایک سرکش قوم فحق علینا قول ربنا انا لذائقون تو سچ ہو گئی بات ان پر ہمارے رب کی کہ البتہ ہم
سچ ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کہ ہم کیا ہے لذائقون، چکھنے والے. کیا چکھنے والے؟ اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم جہنم کا عذاب چکھنے والے. فاغویناکم، تو بہکایا ہم نے تم کو. انا کنا غاوین، اصل بات یہ تھی کہ ہم بھی بہکے ہوئے تھے. یعنی جھگڑے بھی کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائیں گے، لیکن قبول بھی کر لیں گے کہ حقیقت یہی ہے، ہاں ایسا کیا میں نے تمہارے ساتھ. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، تو اس دن وہ عذاب میں مشترک ہوں گے. قیامت کے دن ہر ایک کو غلطی سمجھ آئے گی، وہ ازالہ کرنا چاہے گا مگر ازالہ کر نہیں سکے گا. یہ بات ہے کہ مشترکون، سب چاہیں گے ازالہ کر لیں، لیکن اب ازالے میں سب مشترکون نہیں ہوں گے، عذاب میں سب مشترکون ہو جائیں گے. ان كذلك نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید پہ آ جاؤ، قبروں کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، ایک ہی خدا ہے، انسان کو خدا نہ بناؤ، تو کیا کہتے تھے؟ یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے. وہی بات آ گئی نا کہ آپ میں ڈٹائی نہیں ہونی چاہیے. ڈٹائی کے ساتھ جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں نا، ان کی خاص کر کے یہاں تذکرہ ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اب یہ کفار مکہ کا تذکرہ آ گیا، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے آلیہ چھوڑ دیں، اپنے بت چھوڑ دیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ محمد کیا لایا ہے؟ وہ تو حق کو لایا ہے، اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی، یعنی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. یعنی میرا مذاق اڑاتے ہو، میری بات کو ہنسی مذاق سمجھتے ہو، تو وہی تم تو چکھو گے عذاب. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور عذاب کیا ہوگا؟ یہ جزا ہوگی جو تم عمل کرتے ہو. تم پہ کوئی گناہ نہیں کی، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے سوائے کچھ بندے ہیں جو چنے ہوئے ہیں. جنت نفیس لوگوں کے لیے ہے، جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے. جنت سلامتی پھیلانے والوں کے لیے، جنت اللہ کا ذکر، اس کا شکر کرنے والوں کے لیے. جنت ایک دوسرے کو تکلیف دینے والوں کے لیے نہیں ہے، اپنی بڑائیاں جھاڑنے والوں کے لیے نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. مخلصین، چنے ہوئے بندے. مخلصین چنے ہوئے بھی اور خالص بھی، ہر کھوٹ سے خالص. ان میں کوئی تکبر نہیں ہوگا، کوئی غرور نہیں ہوگی، کوئی انا نہیں ہوگا، کوئی اپنی میں نہیں ہوگی. ہوتی ہے سب میں، ہم اسی سے آزمائے جاتے ہیں. اس سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اس کوشش پہ فیصلہ ہو جائے گا کس نے کتنی کوشش کی. اولئک لہم رزق معلوم، اب یہ کردار کون سے دوسرے اہل جنت والے؟ ان کے لیے رزق ہے معلوم، جانا پہچانا. معلوم سے مراد یہ پسندیدہ بھی ہے، یعنی ان کی پسند کی چیزیں دی جائیں گی انہیں. فواکہ، اور ساتھ میں ایکسٹرا پھل بھی ہوں گے. وہم مکرمون، اور اچھی چیز کیا؟ عزت دیے جائیں گے. دنیا میں آج مسلمان، میں برما کی کلپ دیکھ رہی تھی، جب جلایا گیا مسلمانوں کو، تو چار دیواری بنا کے اس کے اندر لکڑیاں جلائی ہوئی، اللہ اکبر، اور پیچھے سے لاتے مار مار کے وہ لڑکوں کو اس کے اندر پھینک رہے تھے. کتنی بے عزتی کی بات ہے، سڑک پہ کھڑو کے چاٹے مار رہے ہیں ان کو. تو میں دل میں سوچتی تھی کہ یہ تو شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان پہ افسوس ہو رہا ہے، یہ شہید ہو رہے ہیں. افسوس ہمیں خود پہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، ان پہ ہمیں کیا افسوس ہو رہا ہے؟ وہ تو شہادت پا رہے. مکرمون یہ لفظ آیا نا، اس سے مجھے یاد آئے گی کہ عزت دیے جائیں گے، عزت ہوگی. فی جنات، نئی نعمتوں کے باغات میں. علی سرور متقابلین، آیت 44. کب تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے بیٹھنے والے. یطاف علیہم بکأس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر ساغر شراب کے. یعنی جنتی بیٹھا ہے اپنے تخت پہ، تو اس کو اب کچھ پینا ہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے، جو میں نے سمجھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اوپر کی چیز ہوگی جو مجھے سمجھ آیا ہے، جو مفسرین نے سمجھا، کہ ایسے گلاس جو ہے نا، پسند کے گلاس آنکھوں کے آگے گھومنے لگیں گے ہوا میں. آپ نے جو جس گلاس میں پینا ہے، یا جو شربت ہے، ان میں کوئی شربت یا شراب بھی ہے تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں وہاں سے. بیضاء لذۃ للشاربین، اور کیا ہوگی؟ بیضاء، سفید چمکتی شراب ہوگی. جنت کی شراب ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شائنی ہوگی. اور لذت للشاربین، لذت کا سبب ہوگی، یعنی انجوائے کرے گا پینے والا، اس سے سر بھاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. معین اصل میں ایسا چشمہ ہے جس سے عمدہ شراب نکلے گی. جنت میں چشمے ہے نا، آپ کو پتا ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اور شراب کی نہر ہے. ٹھیک ہے. آگے 30ویں پارے میں آئے گا کہ ببلی واٹر بھی ہوگا اس میں. ہم سوڈا ملاتے ہیں نا، آپ طور پہ دیکھیں، شکنجگین بنا لے، منٹ بنا لے، اس میں سوڈا ڈالے، مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے اس کا. شراب میں بھی سوڈا ملا کے پیا جاتا ہے. تو آگے اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، آیت 47. اس سے نہ ہی کوئی غول ہوگا، یعنی سردت خرابی نہ ہوگا. ینزفون، عقل بھی ضائع نہیں ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. حضرت ابو بکر صدیق تھے یا حضرت عمر تھے؟ غالباً حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا تھا جو شراب پینے کے ساتھ، پینے کے بعد اپنی ہی پوٹی کھا رہا تھا، اپنا ہی اسٹول کھا رہا تھا. تو یہ ینزفون ہوتا ہے کہ عقل زائل ہو گئے، پاگل ہو گئے. وعندہم قاصرات الطرف عین، یہ کھانے پینے کی باتیں ہو گئی. اب کمپنی کی بات ہو گئی. ان کے پاس کیا ہوں گی؟ طرف عین، قاصرات ہوں گی، نیچے نظر رکھنے والی. اور طرف عین، نگاہوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی ہیر ہوروں کا تذکرہ ہے. کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں نفیس چھپا کے رکھے ہوئے، یعنی بالکل ان ٹچ ہوں گی، خوبصورت ہوں گی،
اور انڈا کیا ہوتا ہے؟ فلا لیس ہوتا ہے نا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. تو ایسی ہوں گی. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اب جنتیوں کی گفتگو آ رہی ہے، جنت میں بیٹھے شراب وغیرہ چل رہی ہے، حوریں بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے سسٹم، آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. تو بعض بات سے پوچھے گا قال قائل منهم اني كان لي قرين، وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا. مطلب وہ لوگ جو ایک دوسرے سے کسی رشتے یا تعلق میں بندے ہوں، آفس کولیگ بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہے گا میرا کوئی پڑوسی تھا یا میرا کوئی آفس کولیگ تھا. یقول انک لمن المصدقین، تو مجھ سے کہتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والے میں سے، یعنی تم بھی آخرت کو مانتے ہو، آخرت کی تصدیق کرتے ہو. ایذا متنا وکنا ترابا وایذا مننا انا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مطلب آج کل دیکھیں نا، ویسٹ میں جا کے کہیں جاب کریں تو وہاں پہ تو کلچر ہے ایسا کہ وہ نہیں، آخرت کے انکار ہی ہے. ان میں میجورٹی ایسے یہ کہنے کو عیسائی ہوتے ہیں، لیکن ان کا آج کل مسلمان بھی بہت سے ایسے کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں اس کو، آخرت کو اور اس سب کو. قال هل انتم مطلعون، تو پھر اس بندے کو دو بندے باتیں کریں، آواز دی جائے گی کہ تم اپنے ساتھی کو، اس کلیگ کو دیکھنا چاہتے ہو. فطلع فرآه في سواء الجحیم، تو وہ جھانکے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں، یعنی جنت میں بیٹھے بیٹھے اسے جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا، اور وہ آخرت کا انکاری اسے جہنم میں نظر آئے گا. قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من محدرین، اور اگر اللہ کی نعمتیں مجھ پر نہیں ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ یہاں جہنم میں حاضر ہوتا. افمن نحن بمیتین، کیا بلا نہیں ہے ہم مرنے والے؟ یعنی ہم ایک دفعہ مر گئے تھے نا، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں. جو میں کہتا تھا نا آخرت آئے گی، ہم ایک دفعہ دوبارہ اٹھ جائیں گے، جب ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے تو اس کے بعد نہیں مریں گے. دیکھو اب میں نہیں مروں گا، میں جنت میں ہوں، تم نہیں مرو گے، تم جہنم میں ہی ہو. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر ہماری موت ایک ہی دفعہ تھی جو پہلے آ چکی، اور نہیں ہم اب عذاب دیے جانے والے. یعنی اب جنت میں آنے کے بعد کوئی موت اور عذاب نہیں ہے. ان ھذا لهو الفوز العظیم، البتہ یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کے جیسی کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اس کے جیسا کیسے؟ کیونکہ وہ بندہ ماحول سے ٹکرا کے جی رہا تھا، ہم ماحول سے متاثر ہو کے گناہ کرتے ہیں. یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے جیسی کوشش کرو، یعنی اپنی چیز پر قائم رہو. اگر توحید پہ ہو تو توحید پر قائم رہو، اپنے کانسیپٹس پہ قائم رہو، ماحول کا شکار ہو کر اپنے عقائد مت بگاڑو. عقیدہ اچھا عقیدہ جنت، عقیدہ بگاڑا ہے عقیدے میں، عمل خراب ہوگا جہنم. یہ فارمولا ہے سیدھا سیدھا. ذالک خیر لمثل ھذا فلیعمل العاملون، آیت 62. ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے نزول کے اعتبار سے، مہمانی کے اعتبار سے، یعنی یہ جنت بہتر تھی، ام شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت ہوگا، اردو میں اس کا تھوہر کا درخت کہتے ہیں. ان جعلنا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی ہے اس درخت کو ظالموں کے لیے. کیسے آزمائش بنایا تھا؟ جب اس درخت کا تذکرہ کیا گیا تھا تو ابو جہل نے زقوم کا مذاق اڑایا، یعنی جہنم کا کھانا ان کے لیے اس کا تذکرہ ہی آزمائش ہے. آج بھی اگر آپ جہنم اور جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کو پڑھیں تو لوگ اس پر بھی باتیں بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے کہ تم مانتے ہو نہیں، غیب کی بات ہے، قرآن تمہیں بتا رہا ہے، تم نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. ان جعلنا فتنۃ للظالمین انھا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو زقوم ہے یہ ایک درخت ہے جو کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی جو جڑ ہے نا وہ جہنم میں ہے، یعنی یہ جہنم کے پیندے سے نکل رہا ہے ایک طرح سے یہ سکنے. تو اس کا جو تم مذاق اڑا رہے ہو، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مکھن اور کھجور کی طرح کھا جاؤں گا میں، ابو جہل کہتا تھا کہ میں تو ایسے کھا لوں گا اس کو. تو بتایا جا رہا ہے کہ مکھن کھجور نہیں ہے، اگتا ہی جہنم میں ہے. تو اب سوچو جو جہنم سے نکل رہا ہے وہ مکھن کھجور ہوگا. طلعھا کانھا رؤوس الشیاطین، خوشے اس کے یعنی اس کے پھل کیسے ہیں؟ جیسے سر کے شیطان، سر ہے شیطانوں کے. یعنی ذائقہ تو الگ ہے، منظر ہی دیکھیں کیسا ہے. ذائقہ کیا ہوگا اس کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، اس کا منظر ہی ایسا ہے کہ آپ جاتے میں اس کے پاس گھبرائیں. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، تو اہل جنت اس سے کھائیں گے اور اس سے بھر بھر کھائیں گے. منها بطون، پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے اسے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے اس کے اوپر ملاوٹ ہوگی کھولتے پانی کی. یعنی جب کھائیں گے وہ، کیونکہ کانٹے کا دار درخت ہوگا، سخت کڑوا ہوگا، گلے میں پھنسے گا، گلے کو چیر دے گا، پیاس لگے گی، وہ تو ابلتا ہوا پانی پیئیں گے. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا کس کی طرف؟ جہنم کی طرف. یعنی جہنم میں ہی دوائر رہیں گے، ان کے طواف رہیں گے. جہنم میں گئے، وہاں سزا ملی، پیاس لگی، جلے، باہر بھاگے کہ کھانا چاہیے، پانی چاہیے، یہ والا کھانا کھایا، پانی کھایا، جب یہ آیا تو یہ کھایا نہیں گیا، پیا نہیں گیا، پھر واپس بھاگیں گے کیونکہ کہیں اور جا نہیں سکتے. فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کے کھڑے ہوں گے، پھر واپس جہنم کی طرف بھاگیں گے، پھر جلیں گے. تو یہ طواف اسی طواف میں رہ گئیں گے. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو بھٹکا ہوا. تو جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اپنے باپ دادا کو رول ماڈل بنایا. میں آپ کس کو رول ماڈل بناتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. رول ماڈل جس کو بنائیں گے بس اس پہ فالو کریں گے، بس اس حساب سے وہ ایسا ہی انجام ہوگا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ اپنے باپ دادا کے آثار پہ کیا؟ یہرعون، انہی کے آثار پہ دوڑتے رہے، انہی کے آثار پہ دوڑتے رہے. یہ بدعت کے حوالے سے بھی ہے، دیکھیں نا بدعتی بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنی خاندان میں جو رسمیں وہ زیادہ اہم ہے، حدیث کے اوپر وہ اہم ہے.
دوسری چیز یہ جو شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے قبل اکثر الاولین، بہت سے پہلوں میں سے، یعنی ان کے باپ دادا کیوں گمراہ ہوئے کہ ایک نسل بھٹکی، پھر اس نے اگلی نسل بھٹکا دی، پھر اس نے اگلی نسل بھٹکا دی، تو یہ سلسلہ بھٹکنے کا چلا آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک بھیجا ہم نے ان میں سے پہلے ڈرانے والوں کو، تو ایسا نہیں اللہ نے ہدایت نہ دی، پہلے بھی ڈرانے والے بھیجے، اللہ نے ڈرانے والے ہر دور میں بھیجے، ہر دور میں گمراہیاں ہوئی، ہر دور میں اکثریت بھٹکی، ہر دور میں پیغمبر آئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو کیا ہوا انجام ڈرانے والوں کا، یعنی جن کو ڈرایا جا رہا تھا اور وہ مانے نہیں، تبدیلی نے اصل چیز تبدیلی چینج نہیں ہوئے، انجام دیکھ لو جہنم میں پڑے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں۔ ولقد نادانا نوحا فلنعم المجیبون، اور ہم نے پکارا نوح کو اور کتنا ہی اور البتہ تحقیق پکارا ہم نے نوح علیہ السلام کو، بس البتہ کتنے ہی اچھے ہم جواب دینے والے، یعنی اس نے پکارا ہم کو، نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، کون سی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا؟ یہ سورہ نوح آ جائے گی، اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ویسے ان کی دعا تھی انی مغلوب فانتصر، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت میں مجھے میری قوم نے بس مغلوب کر دیا، فانتصر میری آپ مدد کیجیے۔ پھر تھی ربی لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یہ اس میں آ جائے گا، سورہ نوح میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت ایک کا بھی گھر نہیں چھوڑنا زمین پر، اسی لیے تو عذاب آتا ہے کہ انہوں نے دعا ایسی کی تھی۔ ونجیناہ اہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس میں ایمان والے بھی ہے، کسے کرب العظیم، بڑی کرب سے، تکلیف سے، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے رکھا اس کی نسل کو وہی باقی رہنے والی، باقی ساری نسلیں انہی سے چلی، وترکنا علیہ فی الاخرین، اور چھوڑ دیا ہم نے، باقی رکھا ہم نے اس پر بعد والوں کو، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے اچھے کلمات کے طور پر ہم اچھی تذکرے کرتے ہیں نا ان کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، تو یہ مراد ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کو۔ تو پیغمبر تو نہیں بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے نا، محسنین بن سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی، سلام دیا جا رہا ہے نا، کہا کہ سلام ہے کہ ہم نے بھیجا تھا نبی ہے وہ، اور دوسرا ہم اس طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، تو احسان کی سطح پہ آج میں اور آپ جینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، تو شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہوں، شرک کے ساتھ احسان کام نہیں آئے گا۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وان من شیعته لابراہیم، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ بے شک اس کے گروہ میں ابراہیم بھی تھے، مخلص مومنین اور محسنین ان کا تذکرہ آ رہا ہے، مخلص تھے وہ۔ اذا جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس کیا لے کر آئے؟ قلب سلیم، سلامت دل، کفر سے پاک، شرک سے پاک، بڑائی سے پاک، تکبر سے پاک، ٹوٹا پھوٹا دل نہیں تھا۔ ہمارے دل 100% سلامت نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کوشش کوشش، لگے رہنا کہ ہاں نہیں میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی قلب سلیم دے۔ اذ قال لابیہ قومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ افکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جن کو تم چاہتے ہو؟ یعنی تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ کون سی دلیل ہے اس کی؟ فما ظنکم برب العالمین، تو کیا ہے گمان تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اگر مددگار ولی بنا رہے ہو، قبر کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، بت کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، تو فما ظنکم، تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا گمان ہے کہ اللہ بات نہیں سن سکتا؟ کسی کی آپ کو کوئی بیچ میں میڈیم چاہیے، کوئی میڈیا چاہیے جو بات آگے پہنچائے گا؟ یا اللہ کا اختیار کب ہے؟ فما ظنکم، تم نے کیا سوچ رکھا ہے اللہ کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا، ایک طرف دیکھنا، یعنی ایک ان کا ایک تہوار ہونا تھا، سب نے وہاں جمع ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، یہ جائیں گے سارے تو میں نے سارے بت توڑ دینے، اور جس کلاڑے سے توڑنے ہیں نا، وہ کلاڑا جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ لگا دینا۔ ان کے ذہن میں یہ پلان تھا، اب انہیں اس کام کے لیے رکنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسی کیونکہ یہ قوم جو ہے نا ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، مراد یہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، مراد اس سے یہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں جا نہیں سکتا۔ فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں تو بے شک بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے چھوڑ کر سارے کے سارے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو وہ مخاطب ہوئے جب وہ سارے چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہ جہاں بت رکھے ہیں، جو مندر ہے جو بھی ہے، وہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے اللہ سے، جو جتنے بت ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر فراغ ہو گئے، یعنی پلٹا ان پہ علیہم ضربا بالیمین، سیدھے ہاتھ سے انہوں نے جو کلہاڑا تھا یا جو اوزار تھا اس سے ایسی ضربیں لگائیں، سارے بت توڑ دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اور وہ کلہاڑا کیا کیا بڑے بت کے کندھے پہ ٹانگ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے بت سارے ٹوٹے پڑے، تو انہوں نے کیا
انہوں نے کہا یہ ابراہیم کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم پیچھے ڈائلگز آئے ہیں، ان کو پتا تھا یہ ابراہیم ہی ہوگا، تو بھاگے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قال تعبدون ما تنحتون، کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل گھبرائے نہیں اور دلیل کے ساتھ ان سے بات کی. انہیں پتا تھا میرا کیا انجام ہونا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں نا ذرا، کسی ایسی کنٹری میں جائیں جہاں کوئی بڑا مین مندر ہو اور سارے بت توڑ دیں اور پھر آپ کو پکڑنے آئے تو کیا انجام ہوگا. تو وہ گھبرائے نہیں، کہتے قال تعبدون ما تنحتون، تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم بناتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ رب العزت نے تم کو تخلیق کیا اور اسے جو تم بناتے ہو، یعنی ان بتوں کو بھی بنانے والا اللہ. یہ قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو انہوں نے کہا بھائی اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، یعنی بہت بڑی بھٹی بناؤ. عمارت بنیانن یعنی ایک عمارت، یعنی بڑی بھٹی بناؤ. فالقوه في الجحيم، پھر اس کو دہتی آگ میں ڈال دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم اسفلين، تو انہوں نے ایک ارادہ کیا، انہوں نے ایک چال چلی تو ہم نے اس کو اسفلین کر دیا، ہم نے ان کی چال کو کیا کر دیا، بالکل زیرو کر دیا. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، جب وہ جل نہ سکے، یہ سارا واقعہ پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں ڈیٹیل میں. جب آگ ان کو جلا نہیں سکی، وہ آگ میں چلتے پھرتے رہے اور پتہ نہیں کتنے دن آگ میں رہے لیکن جل نہ سکے. لوگ یہ دیکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے تھے ان کو کہ وہ زندہ ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو انہوں نے ان کو کہا بھائی اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو مار بھی نہیں سکتے، اسے شہر سے نکال دو. تو انہوں نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے، آیت نمبر 91، انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ جو میں ہجرت کر رہا ہوں نا، یہ میں کسی جگہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. تو ہجرت اللہ کے لیے جب ہم کچھ دیتے ہیں کسی کو تو ہم اس شخص کو نہیں دیتے، ہم اللہ کو دیتے. ان شارٹ یہ وہ ہجرت کر رہے ہیں تو وہ ایسے وہ فلسطین اور شام کی طرف گئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الی ربی سیہدین، وہ میری رہنمائی کر دے گا، مجھے کوئی غم نہیں ہے. اس زمانے میں قبیلے کا سسٹم تھا، قبیلے کا رواج تھا، اپنے قبیلے سے نکل کر کہیں جانے کا مطلب تھا یو آر نتھنگ ناؤ، آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو لوٹ سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے. کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی کہ آ کے آپ کو پوچھے گا، پولیس کا خوف، قبیلوں کا خوف ہوتا تھا، لوگ آپ کو مارتے نہیں تھے، لوٹتے نہیں تھے. ربی حبلی من الصالحین، میرے رب مجھ کو عطا کر صالحین میں سے. فبشرناہ بغلام علیم، یعنی اولاد مانگی انہوں نے تو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. یہ بہت عرصے بعد دعا قبول ہوئی تھی، دعا قبول ہو گئی لیکن پھر نبوت ہی ساری حضرت ابراہیم کی نسل میں چلی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا گیپ آ گیا بیچ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے، ملنے آئے 2-3 دفعہ بیچ میں کیونکہ وہاں دوسری شادی تھی اور وہاں پہ اللہ کا حکم تھا فلسطین میں رہنا، وہاں رہتے تھے. اب جب بچہ اتنا ہو گیا 12-13 سال کا، نہیں کہ فلما بلغ معه السعي، جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا بنیا، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے بچے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے. بچے سے پوچھ رہے نا، اس کی تو اپنی زندگی ہے، کہتے تیرا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، میں تو پیغمبر ہوں، میرا خواب تو وہی کی طرح ہی نہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہتے ہیں ابا جان جو آپ حکم دیے گئے ہیں کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں چاہیں گے، پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. تو یہ ایک ماں کی تربیت تھی نا، باپ تو ساتھ نہیں تھا، ماں نے کتنا فرما بردار بنایا. ہمارا معاملہ ہوتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے بچوں کو کہتے ہیں تمہارے ابو نے میرے ساتھ ایسا کیا، بعد میں ہم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں شوہر کے ساتھ، بچوں کے دل میں بات آ جاتی ہے ہمارے ابو ہماری امی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. صبر دیکھیں کتنا صبر ہے ان کا، کتنی اطاعت ہے. کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں جھک گئے، مطیع ہو گئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کی بل، یعنی الٹا لٹایا کہ چہرہ نہ دیکھو، ان کی جو پیشانی تھی وہ زمین پہ رکھ دی. ونادیناہ یا ابراہیم، تو اللہ رب العزت فرمارے کہ میں نے پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. انک ذالک نجزی المحسنین، جس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو کیا ہوا تھا، جب وہ چھری پھیرنے لگے تو حضرت جبرائیل امین نے حضرت اسماعیل کو وہاں سے نیچے سے نکال دیا اور ان کی جگہ ایک مینڈھا آ گیا، اس کے اوپر چھری پھر گئی. یہی قربانی کی سنت ہے جسے ہم آج تک پورا کرتے ہیں حج کے دوران اور ذی الحجہ پہ بھی. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی خواب میں ملنے والا حکم بیٹے کی قربانی یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ نے ہم پہ سے ہلکا کر دیا، ہمیں نہیں کہا بیٹے کی قربانی کرو، ہمیں تو کہا جانور کی قربانی کرو، ہم پہ سے ہلکا. اور یہ حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ایسی تھوڑی ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہوا ہے، ایسی تھوڑی ساری ان کی نسل میں سارے پیغمبر رکھ دیا. آپ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے، جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے ان کی تعریف آ جاتی ہے ساتھ. تو پتہ ہی نہ ہو بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ کر دیا ساتھ اس کو ایک قربانی کے، یعنی اس کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا گیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں کو، یعنی قیامت تک کے لوگ اب قربانی والی سنت میں ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام ہو
ابراہیم پر کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جب بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں ہر چیز کی قربانی دینے والے محسنین یہ ہیں یہاں پہ. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبیا، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی ایک نبی کے طور پر. حضرت اسماعیل پیدا بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. من الصالحین، نیک بندوں میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت ہوئی. حضرت اسحاق سے پھر حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب ان کی نسل سے آئے. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن، کوئی محسن ہے، وظالم، اور کوئی ظالم ہے، اور مبین کھلم کھلا، یعنی صرف پیغمبر کی اولاد ہونا ہی جنت نہیں دلائے گا، عمل جو ہے جنت دلائیں گے. تو پیغمبر تو آئے ساتھ ساتھ، لیکن ان میں ظالم لوگ بھی تھے جنہوں نے نہیں مانا ہدایت کو، ظالم کی کیٹیگری میں چلے گئے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور موسیٰ اور ہارون پر ہم نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ نبوت دے کر احسان کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَقَوْمَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان دونوں کی قوم میں سے نجات دی ہم نے ان کو اور ان دونوں کی قوم کو کرب عظیم سے، یعنی فرعون سے. کرب تکلیف کو کہتے ہیں، بڑے کرب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے نجات دے دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کی مدد کی اور پھر وہی غالب آنے والے تھے، فرعون کے مقابلے میں غالب آ گئے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو کتاب دی روشن، مراد یہاں تورات ہے. وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، یعنی اسلام، اس وقت کا مسلمان ہوئی تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے باقی رکھا ان کا ذکر بعد والوں میں، یعنی ان کی تعریف بعد والے لوگوں کے لیے باقی رکھے قرآن میں، آخر تک آنے والے لوگوں کے لیے ان دونوں کی تعریف جو ہے محفوظ ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر. ان کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. حضرت الیاس کا تذکرہ آ گیا. حضرت الیاس کا ذکر قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے آئے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے. بہرحال یہ روایات ہیں. اس قال لقومی اللہ تتقون، جب انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم پکارتے ہو بعل کو. بعل ایک یہ بت تھا اس قوم کے پاس جس کی وہ پوجا کرتی تھی، تو بعل نام یہاں پہ کہا گیا. وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، بے پرواہی برتتے ہو کس کے ساتھ؟ احسن الخالقین، اللہ رب العزت کے ساتھ جو احسن الخالقین ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یہ بت کو کیوں پکار رہے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ رب العزت جو رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلوں کا. فقط دبو، تو انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا. فانہم لمحضرون، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ دھر لیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں میں اچھا نام، یعنی جو مخلص مومن ہیں ان سب کے تذکرے قرآن میں محفوظ کر دیے گئے. سلام علی الیاسین، سلام ہو پر الیاس کے. ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان لوطا لمن المرسلین، اور لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اور جب ہم نے نجات دی اس کو اس کے گھر والوں کو سب کے سب کو. یہ بھی پیچھے ہم ڈیٹیل میں دیکھ کر آ چکے. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو عاجز تھی پیچھے رہ گئی ہے، ان کی بیوی تھی. ثم دمرنا الاخرین، پہ تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، پیچھے جو قوم تھی وہ تباہ ہو گئی. وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی بستیوں پہ سے صبح کے وقت گزرتے. جب ان کے تجارتی قافلے نکلتے تھے نا، تو روٹ ایسا تھا کہ یہ اس جگہ سے صبح کے وقت گزرتے تھے، یہ جو ڈیڈ سی کا ایریا ہے. تو اللہ رب العزت ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بستیاں پڑی ہیں، تم ان کے سامنے سے گزرتے ہوا باللیل، اور رات کو جب واپسی ہوتی تھی تب بھی ایسا سیٹ اپ بنتا تھا. اور ان شارٹ یہ اگر اس روایت کو ہم نہ بھی دیکھیں تفسیر کو، تو ویسے دن اور رات سے کیا مراد ہے کہ تمہارا گزر ہوتا تھا. افلا تعقلون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وان یونس لمن المرسلین، اور یونس علیہ السلام بھی پہلے رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گئے کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی. یعنی بہت ان کا بہرحال تذکرہ آ چکا ہے، لیکن تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ذنون بھی کہتے ہیں ان کو، ان کے صاحب الحوت بھی ان کا نام قرآن میں آ جاتا ہے. بنی اسرائیل میں تھے، اہل نینوا عراق کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت عیسیٰ سے تقریباً 800 سال پہلے کا واقعہ بتایا جاتا ہے. اور 1 لاکھ تقریباً بنی اسرائیل جو تھے ان کو وہ جو قید میں تھے اس وقت، یہ جس بستی میں جہاں بھیجے گئے. بہرحال اچھا جی، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ میری بستی پر سے عذاب ٹل گیا ہے. پھر یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں قرآن دازی ہوئی کہ کوئی کشتی میں ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، بار بار ان کا نام آیا ہے. ان کو پانی میں پھینک دیا گیا، وہاں انہیں مچھلی نے نگل لیا. اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا پڑی، تو پھر اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اگل دے. وہ پھر ساحل پہ آ کر ان کو اگل کر چلی گئی. اذا بقى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا جو بھری ہوئی تھی. بھاگنے سے مراد یہاں ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آقا سے بھاگ گئے نا، جیسے غلام بھاگ جاتا ہے.
फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन, तो कुरा डाला फिर वो हो गए फिसलाए जाने वालों में। यानी बार बार कश्ती में इजाफी बोझ है जिसको निकालना है, इजाफी बोझ है इसको निकालना है, ये सारी बातें किसको निकाला जाए किसको निकाला जाए, तो उन्होंने किसी ने कहा इसमें कोई भागा हुआ गुलाम है और कुरा डाला तो उन्हीं का नाम आता रहा। फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम, बस निगल लिया इसको मछली ने, वहुव मुलीम, और वो निहायत ही मलामत ज़दा हो गए। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, बस अगर वो मुसब्बिहीन में से नहीं होता यानी हमारी तस्बीह करने वालों में से ना होता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो वो ठहरे रहते इसके पेट में इस दिन तक जब तक सब उठाए जाएंगे। अल्लाह की तस्बीह कौन सी थी जो उन्होंने की थी? वो थी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है ये मेरी नजर में, वैसे तो बहुत इस्तिग़फ़ार है, हज़रत इब्राहिम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, बहुत सारी इस्तिग़फ़ार है कुरान में, मुझे ये सबसे बेहतरीन लगती है, अपने आप को बता के अल्लाह की बड़ाई का बयान, फिर इसको तस्बीह भी कह दिया अल्लाह ने कि बेहतरीन तस्बीह है, तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये मैं वाकया पूरा कर लूं फिर आप शुरू कीजिएगा सना। फनबज़नाहु बिलअराई वहुव सकीम, फिर हमने इसको चटियल जमीन पर डाल दिया और वो सकीम था, यानी मछली के पेट में एंजाइम होते हैं, बहुत सख्त एंजाइम होते हैं जिसको गलाने के लिए, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन उतर गई थी, फिर एक अंधेरा, फिर तकलीफ, फिर तस्बीह वहां कर रहे हैं, तो इनकी जो जिस्मानी हालत थी वो बहुत बुरी थी, तो सकीम का लफ्ज आ रहा है यहाँ। अंबतना अलैहि शजरत मिन यक़तीन, तो रिवायत में आता है और यहाँ कुरान भी बयान कर रहा है, कुरान ने खैर नाम भी बताया कि कद्दू की बेल जो है वो फिर वहां उगा दी गई, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं क्योंकि जिस्म बहुत खराब हुआ हुआ था, लगभग जैसे गोश्त हड्डियों पे हो ही ना वो हाल था, तो वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बेल उगा दी जहाँ पे मछली ने इनको पलटा था। वरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और भेजा हमने इसको तकरीबन यही वो 1 लाख की जो बस्ती मैंने बताया था कि 1 लाख थे, तो मिअति अल्फ का मतलब 100,000 यानी 1 लाख हुए, और यजीदून या इससे ज्यादा थे, तो इनकी बस्ती मतलब बहुत बड़े उस वक्त के जमाने के बहुत बड़ी आबादी थी जिसकी तरफ ये गए। फआमनु फमत्तअनाहुम इला हीन, तो उनकी बस्ती ने क्या किया, वो ईमान ले आए, फमत्तअनाहुम इला हीन, तो हमने फायदे दिया इनको एक वक्त तक। फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल, यहाँ से फिर टॉपिक चेंज हो गया, आप सना कंटिन्यू कर ले आयत 149 से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 149। वस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून, बस पूछो इनसे, किनसे पूछा जा रहा है? अहले मक्का से पूछा जा रहा है कि तेरे रब के लिए बेटियां हैं और इनके लिए बेटे हैं। अहले मक्का क्या कहते थे कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, नाउज़ु बिल्लाह। तो उनसे क्या कहा जा रहा है कि तुम तो बेटियों को नापसंद करते हो, तुम्हारे अपने लिए बेटियां हैं और तुम अल्लाह के लिए तो अपने लिए बेटों को पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते हो। या बनाया हमने फरिश्तों को औरतें और वो गवाह हैं, या ये कि या फिर ये लोग यानी अहले मक्का से पूछा जा रहा है क्या तुम लोग फरिश्तों की तख्लीक के वक्त वहाँ मौजूद थे जो तुमने देखा कि ये वो औरतें हैं और इन सब बातों पे इनकी गवाही लिख ली जाएगी। खबरदार, बेशक वो अपने झूठ के ऊपर हैं, अलबत्ता जो वो कहते हैं, जो वो कह रहे हैं वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, पैदा किया अल्लाह ने, अब बेशक अलबत्ता वो झूठे हैं। क्योंकि क्या इसने चुन लिया है बेटियों को बेटों पर? क्या है तुमको, कैसे तुम फैसले करते हो? क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ोगे? क्या तुम्हारे लिए कोई दलील है खुली? बस ले आओ अपनी किताब को अगर तुम सच्चे हो। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने कैसे चुन लिया कि अल्लाह ने अपने लिए बेटियां पसंद की हैं। यहाँ अहले मक्का से इनके हिसाब किताब की बात हो रही है कि जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो तुम अल्लाह के लिए कैसे पसंद करते हो? तुम तुम किस तरह नसीहत पकड़ोगे? और ये तुम सब बातें कर रहे हो अल्लाह के लिए, तो क्या तुम्हारे पास इसकी दावे की कोई दलील है? अगर तुम सच्चे हो तो फिर दलील ले आओ। आयत नंबर 158। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, और उन्होंने बना रखे हैं इसके दरमियान और जिन्नों के दरमियान एक रिश्ता। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून, और अलबत्ता तहकीक जान ली है जिन्होंने, बेशक वो हाजिर किए जाएंगे। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह इससे जो वो बयान करते हैं। यहाँ पे जो है अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला इन सब बातों से पाक है जो ये कर रहे हैं। और आयत नंबर 158 में क्या है, ऐसे मक्का के जो है वो जो उनका बदअकीदा था उसकी तरदीद हो रही कि उन्होंने जिनों और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक कायम कर दिया है, यानी अल्लाह और जिनों से उन्होंने कहा था नाउज़ु बिल्लाह के फरिश्ते पैदा होते हैं। तो उसकी बात की जा रही है कि ये जो है फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक है और क़यामत के दिन वो भी अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे, उनसे भी इनका हिसाब किताब होगा। और ये जो भी सब बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला इन सब बातों से पाक है। आयत नंबर 60, सिवाय अल्लाह के सिवाय बंदों के, अल्लाह के जो मुखलिस और चुने हुए हैं, बस बेशक तुम और जिनकी इबादत करते हो नहीं तुम इसके खिलाफ बहकाने वाले। यहाँ पे अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे ही जो है वो यकीनों के ऊपर नहीं यकीन रखते। और तुम अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला के मुखलिस और चुने हुए बंदों को जो है वो फितने में नहीं डाल सकते, ना तुम उनको फितने में डाल सकते हो ना ही तुम्हारे माबूद डाल सकते हैं। ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं और ये दुनिया आजमाइश की जगह है, वहाँ पे सबके लिए आजमाइश हो रही है। यानी ये जो बुत है तुम्हारे लिए आजमाइश बन गए हैं, लेकिन आजमाइश के अंदर अल्लाह के मुखलिस बंदे नहीं आ सकते।
إلا من هو صال الجحیم وما منا إلا له مقام معلوم، مگر اس کو جو وہ داخل ہونے والا ہے جہنم میں، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کی جگہ ہے معلوم، اور بے شک ہم سب بنانے والے ہیں، اور بے شک البتہ ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 164 اور 163 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا انجام کیا ہوگا ان کا، کہ ہر شخص کا ایک اپنا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے وہ ویسے ہی اس کا مقام ہوگا، اور جنہوں نے جو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 166 اور 155 میں کیا ہو رہا ہے، پھر دہرایا جا رہا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے کتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، صف بنانے والے ہوتے ہیں، اور کیا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ ان کی جو تسبیح ہوتی ہے ان کو اللہ سے مقرب کر دیتی ہے، تو اللہ کی تسبیح جو ہے مستقل ہمیں کرتی رہنی چاہیے، اور اس تسبیح میں ہے نماز بھی آ جاتی ہے اور پھر ذکر بھی آ جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا لَا يَقُولُونَ، اور بے شک تھے وہ البتہ کہتے، کاش بے شک ہمارے پاس کوئی نصیحت آئی ہوتی پہلوں میں سے، البتہ ہم اللہ کے بندے البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو وہ قریب جان لیں گے۔ آیت نمبر 167 سے 170 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اہل مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پچھلی امتوں میں سے کوئی کتاب دی جاتی تو ہم اس کتاب کو مانتے، یا اگر ہم اہل کتاب کی طرح پڑھتے تو ہم ان سے آگے نکل جاتے عمل میں، لیکن جب قرآن ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا انجام وہ قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون۔ آیت نمبر 171 172 یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ رسولوں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورے ہو کر رہیں گے، ان کی مدد ضرور رہے گی، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، یعنی ہمارے لشکر ہماری فوج سے کیا مراد ہے، یہاں پہ رسولوں کی بات ہے، اور رسولوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور ہمیشہ جیت انہی کی ہوتی ہے، وہی غالب آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے پاس بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو منہ پھیر لو ان سے خاص وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو منہ پھیر لو ان سے، ایک خاص وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے اعراض برتیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کفر کر رہے ہیں، اور انتظار کریں، وہ لوگ خود بھی دیکھیں گے کہ ان کا اپنا انجام کیا ہوگا۔ اور کیا بھلا ساتھ ہمارے ذات کو جلدی مچا رہے ہیں، کیوں یہ جلدی مچا رہے ہیں، کس بات کی ان کو جلدی ہے، یعنی وہ عذاب کیوں جلد مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا پھر قیامت کو لے آؤ۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب اترے گا ان کے اپنے صحن میں تو بہت بری ہوگی صبح ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے صحن میں وہ عذاب اترے گا تو بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، اچانک وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے، اللہ کا عذاب ان کو آ کے پکڑ لے گا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے اعراض برتے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ، اور آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی اپنا انجام عنقریب دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 179 تھی اور آیت نمبر 180۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ خود بنا رہے ہیں، جو بھی اللہ پہ گھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے اور ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور جتنے بھی انبیاء کا ذکر گزرا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں پر بھی سلام بھیجا گیا ہے سورت کے آخر میں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ سورہ صاد شروع ہوتی ہے، پھر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ یہاں پہ یہ صورت ہے، اس کا جو نام ہے یہ حروف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ مکی صورت ہے۔ صورت کا موضوع بھی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ آیت نمبر پہلی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاد قسم ہے قرآن کی نصیحت والے، یعنی قرآن کی قسم کھا اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جو ہے وہ ذکر والے قرآن عطا کیا تھا، یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے تاکہ انسان جو ہے انسان اس کے مطابق عمل کرے اور اس سے ایک تعلق قائم کرے، اور جو تعلق قائم کرے گا تو اس کے وہی جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، غلبے میں اور مخالفت میں، یعنی یہ قرآن جن کی طرف بھیجا گیا تھا، اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تکبر کا شکار تھے۔ کیا تکبر تھا کہ وہ اس کتاب کو ماننے کے بجائے خود کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ جو قرآن جو ہے وہ اس کی مخالفت میں لگ گئے تھے،
اور جو قرآن ان کو عزت بخشنے آیا تھا، اگر وہ قرآن پہ عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشتے، انہوں نے کیا کیا، اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہے اور اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ اگر وہ قرآن کو مان لیتے، وہ کیا کہتے تھے یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے۔ کتنی حالات تھے ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، تو انہوں نے پکارا، چیخ و پکار کی، اور نہ تھی اس وقت کوئی ان کو نہ تھی اس وقت کوئی نجات یعنی بھاگنے کی جگہ ان کے لیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، وہی بات اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب اہل مکہ سے پہلے جو تھی تم کے اوپر جب عذاب آیا تو اس وقت ان لوگوں نے اللہ کو پکارا، لیکن اس وقت جو ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس وقت اللہ کو پکارنا کسی کام پہ نہیں آیا، اور اس وقت ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ مخالفت چھوڑ دو، لیکن ان کا تنزیل طریقہ چاہتا ہے کہ وہ مخالفت میں ڈٹے رہے آخری وقت تک۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پہ کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، یعنی کس چیز کا تعجب کیا تھا کہ ان میں سے ایک رسول آیا جن کو ڈرا رہا ہے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جھوٹا کہا کرتے تھے، تو اور کافروں نے کہا کہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ساحر اس لیے کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے دل پہ لگتی تھی، قرآن جو تھا ان کے دل پہ محسوس کرتے تھے لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو اس بات کو انہوں نے منفی رنگ دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساحر قرار دے دیا۔ یہ سب باتیں پیچھے بڑھ کے آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سب باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے بنا لیے بہت سے الہوں کو الہ ایک ہی، اب بیشک البتہ ایک عجیب چیز ہے، یعنی وہ کہتے تھے تو بہت عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے تو اتنے بہت سے الہ ہیں اور وہ صرف ایک ہی الہ لے کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور چل دیے سردار، یہاں پہ مکہ کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور چل دیے سردار ان میں سے کہتے ہو کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہ پر، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جو ارادہ کی جاتی ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا، نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، فی الملۃ، اپنے دین میں، اپنے پچھلے دین میں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں مگر یہ من گھڑت، یعنی ان میں سے سرداروں کا جو ایک گروہ تھا، ایک دفعہ وسلم توحید کی بات بتا رہے تھے تو اہل مکہ کے جو سردار تھے وہاں سے اٹھ گئے اور کیا کہنے لگے، اس کی باتوں میں آ کے اپنا دین نہیں چھوڑنا، یہ تو یہاں اور آپ نے بہت سے جو الہ انہی کے اوپر جمے رہو، یہ جو توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے ہماری سرداری ختم کرنے کے لیے ہے، اور ہم نے تو اپنے پچھلوں سے ایسی کبھی کوئی بات ہی نہیں سنی کہ الہ ایک ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ شخص جو ہے خود ہی اپنی طرف سے یہ بات گھڑ رہا ہے۔ انزل علیہ الذکر، کیا اتارا گیا اس پر ذکر، من بیننا، ہمارے درمیان، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر سے، بل لما یذوقوا عذاب، میرے ذکر سے بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ کے سردار کہنے لگے کیا یہ چیز صرف یہی شخص رہ گیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے تکبر میں کہتے رہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی، اس شخص کو نصیحت دی گئی ہے، ذکر یعنی نصیحت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ذکر سے شک میں ہیں اور انہوں نے بھی اب تک اللہ کا عذاب نہیں چکھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے تیرے رب کی جو غالب دینے والے ہیں۔ اہل مکہ کو اللہ سے گرا تھا کہ ان میں سے نبی کیوں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنی رحمت سے نوازے، اللہ کی مرضی کہ اپنے جس بندے کو اپنی رحمت عطا کرے، اپنی جو ہے اپنی نبوت عطا کرے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یعنی ان کے لیے بادشاہ ہے آسمان کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباق، بس چاہیے کہ اوپر چڑھ جائے رسیوں میں یہ لوگ، یعنی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے کہ باتیں کیسے کر رہے ہیں جیسے زمین اور آسمان کی بادشاہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور اگر ان کے پاس واقعی زمین اور آسمان کی بادشاہ تو ان کو زمین پہ رہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اوپر چڑھ جاؤ رسیوں میں، یہ آسمان پر، ان کو چاہیے کہ یہ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ یہ ایک لشکر ہے چھوٹا سا، اسی جگہ شکست کھانے والا ہے گروہوں میں سے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ تو چھوٹا سا حقیر سا لشکر ہے، اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جلدی شکست کھانے والا ہے۔ اشارہ کس کی طرف تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ جنگ بدر میں مارے جانے والے ہیں، تو ہوا بھی ایسی تھا کہ پھر آگے جا کے ان کو مار دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مخالفین نہیں، چھوٹا سا ایک گروہ ہے اور ان کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے میخوں والے۔ یہاں پہ کیا بتایا، پچھلی قوموں کا ذکر آ گیا، قوم فرعون، عاد اور قوم نوح کا ذکر آیا کہ فرعون کے، یہاں پہ آیا کہ فرعون میخوں والے، کہ فرعون کے بہت زیادہ لشکر تھے اور جہاں وہ ٹھہرتے تھے تو جیسے کیمپس لگاتے ہیں اس کے وہ میخیں گاڑا کرتے تھے، تو جب وہ لشکر جایا کرتے تھے تو ان کے بارے میں وہ میخوں والے تھے۔ وہ سمود و قوم الولوط و صحاب الایکا اولئک الاحزاب، قوم لوط، قوم سمود اور اصحاب الایکا، یہ سب انہوں نے بھی جو ہے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان سب کا حال کیا ہوا، یہ سب بھی شکست کھا گئے، نہیں سب کے سب مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ثابت ہو گئی ان پہ اللہ کا عذاب، یعنی ان سب کو بھی اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیخ کا، بس ایک ہی نہیں ان کے لیے کوئی ڈھیل اور کوئی وقفہ، یعنی یہ یہاں قیامت کی چیخ کا ذکر ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اتنی لمبی پھونک ہوگی کہ انہیں سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت تک سور کی آواز ہوگی جب تک آخری انسان فوت نہ ہو جائے، انہیں زندگی بجھ جائے گی لیکن وہ آواز بند نہیں ہوگی، اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔
وقالوا ربنا عجل لنا قطعنا قبل يوم الحساب. انہوں نے کہا ہمارا رب ہمیں انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمارے لیے حصہ ہمارا. یعنی کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عذاب کا حصہ مانگ رہے ہیں، حساب کے دن سے پہلے. صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں، ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد کا، صاحب قوت والے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. یعنی اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے عذاب کے حساب سے ہمیں دنیا میں ہی دے دے قیامت سے پہلے. ایک معنی یہ ہے ان کا کہ ہمیں امان نامے سے بہت ڈرایا جاتا ہے، تو آج ہی ہمارا حساب کر دو، ہمارا امان نامہ دے دو. یعنی کہ یہ اپنا حساب جو ہے وہ یعنی عذاب مانگنے میں جلدی کیا کرتے تھے. آیت نمبر 17 سے 19 کے اندر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد کا، وہ کیسے تھے، صاحب قوت والے تھے اور بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے لوگوں کے جماعت پہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ آپ صبر کریں. اور پھر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی ہے کہ وہ کتنے قوت والے تھے. یعنی کہ لوہا بھی ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتے تھے، اور بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور بہت صبر والے تھے. ان سخرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا مسخر کیا تھا؟ پہاڑوں کو مسخر کیا تھا. وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح کیا کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت. شام کے وقت جب عشیہ جو ہے وہ عشاء کا وقت آتا ہے، وقت طیری، اور پرندوں کو اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اور سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے. یہاں پہ کیا ہے کہ یہ پرندے بھی جو تھے وہ ان کے حکم کے تابع تھے. پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اور ان سب نعمتوں کے باوجود بھی وہ داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ بہت عاجز تھے، بہت انتہائی عاجز، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت، اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات. داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا تھا، ان کو حکمت دی گئی تھی. بہت وہ ذہین تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی. یعنی وہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت زبردست تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاند کر آئے تھے عبادت خانے میں. اچھا، یہاں پہ ایک ذکر ہو رہا ہے کہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد پہ، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گیا ان سے. وقالوا، انہوں نے کہا لا تم ڈرو، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑا کرنے والے زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر. فاحکم بیننا، پس فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تشتت، اور نہ زیادتی کیجیے گا، واہدنا الی سواء الصراط، اور رہنمائی کیجیے ہمارے طرف سیدھے راستے کی. یہاں پہ ایک ذکر ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام اپنی عبادت خانے میں مشغول تھے کہ دو لڑنے والے جو ہیں ان کے محل کے اندر کود کے آ جاتے ہیں. صحیح ہے، اور پوری حفاظتی بار وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ کود کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایک دم سے جب وہ دیکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کے دو لوگ ایک دم سے کیسے آ گئے، تو وہ ڈر جاتے. تو وہ لوگ اپنی آمد کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، سب کہہ رہا ہے ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، اور ہم میں سے ایک نے ایک کے پہ زیادتی کی، تو آپ جو ہے ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کیجیے گا اور زیادتی نہیں کیجیے گا. اب وہ قصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان ھذا اخی، کہتا ہے بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 9 ہے اور 90 دمبیاں ہیں، اور میرے لیے یعنی ایک کہتا ہے دوسرے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بھائی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو میرا بھائی کیا مجھ پہ زور ڈال رہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی تم مجھے دے دو. تو اس نے کہا ہے مجھے سونپ دو، تو اس نے غلبہ پا لیا مجھ کی گفتگو میں، یعنی اس نے مجھے دبا لیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک دمبی ہے تمہارے پاس، یہ بھی تم مجھے دے دو. اس نے کہا آیت نمبر 24، اس نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا ہے تجھ پر، سوال مانگنے پر تیری دمبی کے ساتھ طرف اپنی دمبی ملانے کے، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض پر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کیا، عمل کیا، اور کتنے تھوڑے ہیں. اور سمجھ لیا داؤد بے شک آزمایا ہم نے اس کو، پس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے، اور وہ گر پڑے رکوع کرتے ہوئے انہوں نے رجوع کیا. اچھا، داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ مزید ان کی بات نہیں سنی، اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ یہ ظلم ہے اس شخص پر جس کی ایک دمبی ہے. اور انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے دوسری شخص کی بات ہی نہیں سنی. جو شخص پہلا بول رہا تھا نا کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہے، تو یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے پوری بات سنی نہیں دوسری شخص کی، اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہاں یہ ظلم ہے اس شخص پر جس کی ایک دمبی ہے. تو پھر جب انہوں نے فیصلہ سنا دیا تو ان کو فوراً احساس ہوا کہ وہ جو ہے یہ انہوں نے غلط فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ ان کی آزمائش تھی. تو انہوں نے اسی وقت ہی جو ہے استغفار، اسی جگہ انہوں نے استغفار شروع کر دیا، فوراً جو ہے اللہ سے رجوع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب کا مقام جو ہے بتا کہ اسی وقت وہ سجدے میں گر گئے تھے. اور یہ آزمائش جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب نصیب ہوا تھا اس آزمائش کے بعد. کیوں؟ کیونکہ وہ فوراً ہی اللہ کی طرف جھک گئے تھے. آیت نمبر 24. اچھا،
یہاں پہ کیا بات کی کہ یہاں پہ یہ بات بھی کہ اس میں بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کبھی کبھار اولاد آزمائش بن جاتی ہے, کبھی ہم اپنے اولاد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں بھی بعض لوگ جو ہے بعض کے لیے آزمائش ہو جاتے ہیں, لیکن کون لوگ آزمائش سے بچے رہتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں. فغفرنا له ذلك, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا اس بات کو. بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ ایک مقرب مقام ہے اور بہتر انجام ہے. یعنی جو آزمائش میں وہ پورے اترے, اس طرح اترے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بہتر انجام ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. آیت نمبر 26. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے داؤد بے شک ہم نے تجھ کو بنایا خلیفہ زمین پر, فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ میں. داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, یعنی پیغمبر تھے تو ان کو کیا کہا جائے, ان کو بادشاہ عطا کی کھیلتانے کے زمین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں حق کے ساتھ, اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں جانا ہے آپ کو. اور جو ہے ورنہ یہ خواہش نفس کا کیا کرے گی, آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, شدید عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ جو ہے اپنے حساب کا دن بھول جاتے ہیں. اچھا, اور وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان ہے باطل. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کسی بھی چیز کو بیکار یا باطل پیدا نہیں کیا گیا, ہر چیز کو اس کے مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. ذلك ظن الذين كفروا, یہ گمان ہے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا. یعنی جو لوگ بیکار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں, تو یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو اللہ کے انکاری ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے, فویل للذین کفروا, پر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, اور ان کی ہلاکت ہے. اور ہلاکت میں کیا ہوگا کہ جنہوں نے کفر کیا آگ میں ڈالے جائیں گے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل اچھے کی مانے, ان کے جو فساد کرنے والے زمین میں, کیا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو بدکاروں کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے والے نیک کرنے والے جو ہے وہ مفسدوں کے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کا انجام جو ہے ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ لوگ جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں بے مقصد زندگی گزارنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے, نہ ہی ان کے عمل نہ ہی ان کا انجام. آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیذکروا اولی الالباب, ایک کتاب ہے نازل کی ہم نے اس کو آپ کی طرف بہت برکت ماری ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر, اور تاکہ نصیحت کرے عقل والے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے؟ ایک تو بہت بابرکت ہے, اس کے اندر خیر کثیر ہے, اور پھر یہ مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے, مبارک فرشتے کے ذریعے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مبارک رسول تھے, اور مبارک شہر میں نازل ہوئی. یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے. کتاب کس لیے آئی؟ تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں. صرف اس کو ہمیں عربی پڑھتے ہوئے نہیں جانا, بلکہ اس کو غور کرنا ہے. غور کر کے ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے گا تو ہی ہم اس کے اوپر نصیحت کریں گے. اور جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بارش ہوتی ہے, اور اس پہ پھر عقل والے ہی جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں. وہ آیت نمبر 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ, اور داؤد علیہ السلام کو کیا عطا کیا گیا؟ سلیمان علیہ السلام. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ تھا وہ. انه اواب, یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ ولد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت اصیل عمدہ گھوڑے. اچھا, یہاں پہ گھوڑوں کا ذکر ہے کہ جب عمدہ قسم کے تیز گھوڑے پیش کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کو, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, بے شک, تو اس نے کہا بے شک میں ترجیح دی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے, یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں. آیت نمبر 32 میں یہی ہوا تھا کہ جب ان کے پاس یہ خوبصورت گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ذکر کے خاطر ان گھوڑوں سے محبت کی, ان کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ کیا کہنے لگے کہ اس مال کی محبت, یہ تو خوبصورت گھوڑے جو ہے مجھے اللہ کی یاد جو ہے وہ دلاتے ہیں, اور کیونکہ وہ گھوڑوں کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کی سربلندی کے لیے اس کو استعمال کیا تھا. تو یہ جو یعنی اللہ کی جو نعمت تھی کہ جب اللہ کی سربلندی کے لیے یا اللہ کی شکر گزاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ نعمت ہی رہتی ہے, مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ غرور آ جائے, فخر آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کو اگر ہم بھول جائے اس نعمت کو پا کے, تو پھر وہ جو ہوتی ہے وہ نعمت وبال بن جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گھوڑے جو ہے وہ آگے بھاگتے ہوئے آگے چلے جاتے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کو واپس لے آؤ. یہ بہت تیز وہ ایک دم سے وہ دوڑتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ان کو واپس بلاؤ, کہ وہ ان کو گھوڑوں کو واپس واپس لے کے آتے ہیں, تو ان کے اوپر وہ پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. نمبر 33 میں پھر پھیر لاؤ ان کو مجھ پر, تو وہ شروع ہو گئے ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر, گردنوں پہ, ان کو چیک کرنے لگے. اور محبت کا عملی اگر ہم جانور پر ہاتھ پھیرتے تو محبت کا عملی اظہار کرنے لگتے ہیں ان گھوڑوں کے ساتھ. آیت نمبر 34.
اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم پھر اس نے رجوع کر لیا. اچھا یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اس کے مزید بہت ڈیٹیل نہیں ملتی ہے ہمیں اس کے اندر, بس اس میں یہ تھا کہ جیسے اور پیغمبروں کی آزمائش ہوئی ہے تو ان کی بھی آزمائش تھی, اس آزمائش کا تعلق جو تھا وہ بے جان جسم سے تھا. تو اس جسم کو دیکھ کر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آزمائش پر ہی ہے کچھ, انہوں نے اللہ سے رجوع کیا تھا. اور شازی اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے مزید؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کی ڈیٹیل یہی ہے, ایک تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کافی ساری اپنی وائفس کے ساتھ تعلق قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسے میرے اتنے بیٹے ہوں گے ایک کسی روایت میں, لیکن یہ جہاں تک میرا خیال ہے تورات کی روایت ہے, ہم اس کو بہرحال وہ حقیقی تو نہیں سمجھ سکتے, 99 کا تذکرہ غالب بناتا ہے کہ میرے اتنے سارے بیٹے ہوں گے. تو ان کی کوئی بیوی حاملہ نہیں, ایک خاتون حاملہ ہوئی, صرف بیوی اور ان سے بھی جو بیٹا پیدا ہوا وہ معذور تھا, تو وہ کرسی پہ ڈال دیا, مطلب جو ولی عہد بنا پھر وہ معذور تھا, تو پھر انہوں نے دعا کی, انہیں یہ احساس ہوا اس بات کا. اچھا اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, یہ بھی روایت ہی ہے بہرحال, یہ اس کو ہم اسی حوالے سے لیں گے, کوئی مستند حدیث نہیں ہے یہ. تو اس میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے, اللہ میری کمی بیشی معاف کرے. تو اس میں بھی یہی ہوا, تو پھر انہوں نے پھر اللہ سے دعا کر لی تھی کہ میرا تو کوئی ایسا ولی عہد نہیں ہے, تو پھر مجھے اتنی بڑی کوئی بادشاہت ملے جو کسی کو بھی نہ ملی ہو. تو پھر اللہ نے انہیں اتنی بڑی بادشاہت دی کہ جن بھی قبضے میں کر دی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیک. آیت نمبر 35. اچھا اس آزمائش کے وقت انہوں نے کیا دعا مانگی, جب شازیہ نے بتایا کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن, وہ انہوں نے بولا کہ اے رب مجھے بخش دیجیے اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہت, وہب لی ملکن لا ينبغی, کہ نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد, انک انت الوہاب, بے شک تو ہی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ ہی دینے والے ہیں, مجھے کو ایسی بادشاہت عطا کریں جو کسی کے پاس نہیں. انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی کہ میرا فیصلہ اللہ تیرے فیصلے کے مواقف ہو, یعنی میں جو بھی فیصلہ کروں تو وہ آپ کے فیصلوں کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری دعا جو تھی یہ آیت والی دعا تھی, اور تیسری دعا ان کی کہا جاتا ہے یہ دعا تھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دی جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی 2 دعائیں قبول کر لی گئی تھی, اور امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی. اچھا یہ مسجد حرم کے بعد مسجد اقصیٰ بنی تھی, اور ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا. تو اس مسجد کو, یہ مسجد اقصیٰ کو بنانے کا جو آغاز تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا, پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا تھا. نمبر 36. فسخرنا, تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو, یعنی ان کے پھر وہی بتایا جا رہا ہے اللہ نے کون کون سی نعمتیں ان پہ نازل کی تھی, کہ ان پہ ہوا مسخر تھی جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے, اور جہاں وہ چاہتے تھے ان کو پہنچا دیتی تھی. اور شیاطین یعنی جنوں کو ہر طرح کے مہمان اور غوطہ بنایا تھا, وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے, ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. وہ آخرین کچھ دوسرے جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں, جو نافرمان جن تھے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. امسک بغیر حساب, یہ ہماری بخشش تھی, پس احسان کریے روک لے بغیر حساب کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے, جنوں کی بات ہو رہی ہے, کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ جنوں کو اجرت دیں, ان کو احسان کریں, ان کی غلطی پہ ان کو پکڑ لیں, آپ کے اوپر ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ, اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ خاص طور پہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ کے ان کے پاس جو ہے اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب کا, إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو, بے شک چھوا ہے مجھ کو شیطان نے ساتھ تکلیف کی, یعنی جسمانی تکلیف ان کو ہو گئی تھی اور ساتھ عذاب کے. یعنی جو ہے ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ذکر کس سے کر رہے ہیں, وہ اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے تنگ کر دیا مشقت اور تکلیف سے. اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی وہ پیغمبر تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتیں جو ہے وہ کی تھیں, بے شمار انعامات تھے ان کے پاس سب کچھ. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے اہل مکہ, جو ان کے زمانے میں جو تھے, ان کی قوم کے لوگ تھے, ان کے پاس تو سب کچھ ہے, تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن جب ان کے پاس آزمائش آ گئی, مال گیا, صحت گئی, اولاد سب کچھ چلے گئے, تو بھی انہوں نے اپنے رب سے ہی دعا کی تھی. اچھا آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان کو یہ بیماری ہوئی, پھر انہوں نے دعا کری, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اور خود برجالک, تم پاؤں مارو اپنا. پھر کیا ہوگا اس میں سے, ھذا مختصر بارد وشراب, یہ نہانے کا پانی ٹھنڈا اور پینا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علاج بتایا تھا کہ یہاں پہ پانی مارو, وہاں سے پانی نکل آیا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اس پانی سے نہاؤ اور یہ ٹھنڈا بھی ہو, اس کو پیو بھی. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, ان کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس سے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے اہل ویال ان کی سب چیزیں ان کی واپس آ جاتی ہیں, اور ساری کھوئی ہوئی نعمتیں مل جاتی ہیں. اس میں کیا سبق ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نکالا تھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تکلیف سے نکال سکتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے, صبر اور اللہ کو پکارنا. آیت نمبر 44.
اب یہاں پہ ذکر ہے اچھا وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ان کو واپس کر دیا ان کے گھر والے، مِثْلَهُمْ انہی کی مانند، مَعَهُمْ رحمتاً کے ساتھ بطور رحمت کے اپنی طرف سے، اور ذکر ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، آیت نمبر 44، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ تنکوں کا چھوٹا مٹھا، پھر مارو اس کے ساتھ اور اپنی قسم نہ توڑ، بے شک پایا ہم نے اس کو صابر، کتنا اچھا تھا بندہ، بے شک وہ نہایت رجوع کرنے والا تھا۔ اچھا ایک موقع پہ جو ہے جب وہ پریشان تکلیف میں تھے تو ایک موقع پہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں نے بیوی سے کیا کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، وہ غصے میں انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اب جب سب حالات ٹھیک ہو جاتے تو پریشان ہو جاتے تو میں کیسے یہ پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ کیا اس کا حل بتایا کہ ایک جھاڑو لو 100 تنکوں والی، تو وہ ایک دفعہ لگاؤ گے تو وہ قسم پوری ہو جائے گی، وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایوب علیہ السلام کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صابر تھے، بہت بہترین بندے تھے، نہایت رجوع کرنے والے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر آیت میں جب بھی جس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے تو ہر آیت کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے بہت ہی اللہ یعنی ہر صورت میں وہ اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی سب سے زیادہ جو بڑی صفت تھی وہ کیا تھی، وہ صابر تھے۔ اب یہاں پہ ذکر ہوتا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم کا، اسحاق کا، اور یعقوب علیہ السلام کا ہاتھوں والے اور نگاہوں والے تھے، بے شک خالص کر لیا تھا ہم نے ان کو، خالص کرنا یاد اصلی گھر کا۔ یہاں پہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے جتنے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ کیا تھے، ہاتھ والے کیا ہوتے، ذہنی اور جسمانی طور پہ قوت والے تھے، اور یہ بصیرت والے تھے، نگاہ والے تھے، بصیرت والے تھے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، آخرت کی گھر کی، یعنی ان کو آخرت کا گھر یاد رہتا تھا، جس کے ان کا آخرت کے گھر پہ پکا یقین تھا، تو آخرت کی تکلیف جو تھی وہ یعنی آخرت کے گھر ان کو دنیا میں تکلیف کے مشکل سے مشکل ترین کام بھی جو ہے ان کو آسان لگنے لگے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ساری آزمائشوں سے گزرتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک البتہ ہمارے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ تھے۔ اور ذکر کیجیے اسماعیل کا، الیاس کا، اور ذوالکفل کا، وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی دوسرے جو ہے وہ نبیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب جو ہے متقی تھے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، یہ ایک ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کا بھی سب کا ذکر گزرا ہے، یہ ایک ذکر تھا، ان سے یہ سارے متقی لوگ تھے، اور ان متقی کے لیے کیا ہے، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے کیا ہوگا، باغات ہیں ہمیشہ کے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے دروازے، یعنی ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوں گے، متقین فیہا، تکیے لگائے ہوں گے ان میں، طلب کریں گے جو وہ چاہیں گے، اس میں پھل بہت سے اور مشروبات، یعنی جس قسم کے وہ پھل چاہیں گے وہ ان کو ملیں گے، جس قسم کے وہ مشروبات چاہیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں جھکانے والی نگاہوں کو ہم عمر، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو حساب کے دن۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا ملے گا، ان کے لیے یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، نگاہیں روکی ہوئی بیویاں ہوں گی، نگاہیں جھکانے والی، یعنی وہ ان کا ظاہر اور باطن بالکل پاک ہوگا، وہ ہم عمر ہوں گی، ہم مزاج ہوں گی، اور جب یوم حساب کا دن ہوگا تو جو چیزوں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو رزق کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ سب ان کو عطا کیا جائے گا، اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، هذا یہ تو بات ہے، وان للطاغین، اور اب کیا بات ہو رہی ہے، یہ سرکش لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بے شک سرکش لوگوں کے لیے کیا ہے، لشر مآب، البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں وہ داخل ہوں گے، ان میں تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بات ہے، پس ضرور وہ چکھیں گے اس کو جو کھولتا ہوا پانی ہے، اور وہ پیپ لہو ہے، اور کچھ دوسرا اس کی شکل میں سے بہت انواع قسم کا۔ یہاں پہ جو کیا بات ہوئی کہ وہاں پہ جو نیک لوگوں میں ان کو مختلف قسم کے مشروبات ملیں گے، تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ مشرکین اور منکرین لوگوں کو بھی مختلف قسم کے کھولتے ہوئے پیپ زدہ پانی ملیں گے، اور ان کے ازواج بھی ویسے ہی ان کو ملیں گی۔ یہ ایک لشکر ہے گھسنے والا ہے تمہارے ساتھ نہیں کوئی مرحبا ان کو، یعنی جو نیک لوگوں کو ان کو تو فرشتے سلام کریں گے، لیکن ان کو کیا ہوگا، یہ جب جنت میں جہنم میں جائیں گے تو ان کے میزبانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کو لعن طعن کرے گا، بے شک وہ داخل ہونے والے ہوں گے آگ میں، اور وہ کہیں گے بلکہ تم نہ ہو خوش آمدید تمہارے لیے، تم نے پیش کیا ہم کو ہمارے لیے، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ، یعنی وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو، کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، اور دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو کہ یہ جو ہمارے سامنے عذاب لایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے والے کو ہم سے دگنا عذاب دے، اس نے ہم کو بھٹکایا تھا، یعنی وہ اپنے آقاؤں کو برا کہہ رہے ہوں گے، آقا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تم کو نہیں بھٹکایا، یہ ہم سب پیچھے پڑ چکے ہیں۔ نمبر 61، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے، پس اس کو زیادہ دے عذاب آگ کا، یعنی جنہوں نے ہم کو بھٹکایا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عذاب دے، یعنی ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے اس وقت، کیونکہ وہ حق کو دیکھ لیں گے جو انہوں نے دنیا میں نہیں پہچانا تھا، اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے نہیں، ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو تھے وہ تھے ہم گناہ کرتے ان کو، شرعی لوگوں میں سے، برے لوگوں میں سے،
اس میں سے کچھ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ جن کو بدترین سمجھتے تھے تو وہ کہاں ہے، وہ کہیں بھی دوزخ میں نہیں ہے. بدترین کیا سمجھتے تھے کہ یعنی نسب کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت بلال وغیرہ تھے، تو یہ سردار مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ تو دنیا میں کچھ نہیں پا سکتے، تو ان کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یا یہ جو ہے وہ جو غریب لوگ طبقہ تھا، جو ایمان لے آئے تھے، جو اہل مومن تھے، تو وہ کیا کہیں گے جہنم میں کہ ہم تو ان کو نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہیں پھر گئی، ہمیں وہ کیوں نظر نہیں آتے. آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کیا بنایا تھا ہم نے ان کا مذاق، یا کج ہو گئی ان سے نگاہیں. کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کا مذاق بنایا تھا، ہمیں یہاں پہ نظر کیوں نہیں آ رہے. بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑنے آگ والوں کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو ہے یہ لڑتے رہیں گے آگ کے اندر. کہہ دیجیے بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں، نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، جو ایک ہے، جو بہت زبردست ہے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان نہایت بخشنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سوا ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور رب کا جو ہے وہ پروردگار ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہی بخشنے والا ہے. کہہ دیجیے وہ خبر ہے بڑی. یہاں پہ کس بات کی بات ہو رہی، بڑی خبر کون سی؟ قیامت دن کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس سے اعراض برت رہے. یعنی جو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہو، تم اس کے ساتھ جو ہے وہ اعراض برت رہے ہو. اللہ تعالیٰ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے مکان علی، میں نے علم نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملائے اعلیٰ کے بارے میں، یعنی جب وہ جھگڑتے ہیں نہیں کی جاتی میری طرف، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے بے شک کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا. اہل مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ بات بدلتے تھے اور بات سنتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا جو ہے وہ پھر وہ الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں اچھا وہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے تھے حضرت آدم کی پیدائش کے وقت، شیطان اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ان باتوں کا علم جو ہے وہ نہیں ہے، اور میں صرف اپنے رب کے حکم سے تمہیں ڈرا رہا ہوں آخرت کے عذاب سے. تو آیت نمبر 71 میں بھی اللہ تعالیٰ یہ والی بات ہوئی کہ جب کہا تیرے فرشتوں نے رب سے بے شک میں جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک پہنے کر پیدا کرنے والا ایک انسان کو مٹی سے، یا پھر میں بنا لوں گا اس کو درست تو پھونک مار دوں گا اپنی روح سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. یہاں پہ ذکر آ گیا فرشتوں کا، تو سجدہ کیا فرشتوں نے ساروں کے ساروں نے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا تھا اور وہ ہو گیا تھا کافر. ہم پیچھے کئی مرتبہ یہ قصہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ابلیس نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا. باقی سارے جو تھے وہ فرشتے انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم سجدہ کیا تھا. فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تھا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے واسطے اس کی جس سے میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس چیز کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تھا، یا تم نے تکبر کیا یا تو ہو گیا بلند مرتبہ والا. مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا تو تم نے تکبر کیا یا تم بہت ہی بلند مرتبے ہو. یعنی جو عاجزی اختیار نہیں کرتا تو وہ بھی شیطان کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے جس کو پیدا کیا تو نے میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا تو نے مجھ پہ. کیا کہتا ہے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نے مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قال فاخرج منها، پس نکل جائے اس سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور تم پر جو ہے قیامت کے دن تک لعنت ہے، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے میری لعنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزا و سزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہے. تو وہ کیا کہتا ہے قال ربی فانظرنی، اس نے کہا اے رب پھر مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی مجھے قیامت کے دن تک آپ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پس جا میں نے تجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دی. کب تک کے لیے؟ قیامت کے دن تک کے لیے. آیت نمبر 82 قال فبعزتك لا اغوینهم اجمعین، وہ کیا کہتا ہے بس تیرے پاس ختم میری عزت کی. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کیا کہتا ہے کہ البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا تیرے بندوں کو، لیکن کہ کون بندوں کو نہیں بھٹکا سکوں گا سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو مخلص ہوں گے، بس جو نہیں چنے ہوئے ہوں گے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہوں گے، وہ جو ہے شیطان کے پھندے اس میں نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 84 میں پس فرمایا حق ہے اور حق ہی کو میں کہتا ہوں اور البتہ میں ضرور بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم تجھ سے اور اس میں سے جو تیری پیروی کر دیں گے، ان میں سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شیطان کی پیروی کر دے گا اس کو بھی اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بھر دیں گے. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اچھا کہہ دیجیے نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی اجر اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے پچھلے انبیاء نے کہا تھا کہ اپنی قوموں سے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں اور میرا جو ہے وہ اجر اللہ کے پاس ہے. یہاں پہ کیا ہے متکلفین مطلب بناوٹی لوگ جو ہوتے ہیں تکلف کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز کا نا تکلف اور بناوٹ جو ہے وہ جو دین والے ہوتے ہیں وہ تکلف سے کام نہیں لیتے، اور یہ ہمیں تکلف اور بناوٹی پن سے نکل کے جو بالکل سادہ رویہ ہوتا ہے وہی ہمیں اپنانا چاہیے، ایک سادگی والی زندگی اپنانی چاہیے.
آیت نمبر 87، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، اور البتہ تم ضرور جان لو گے خبر اس کی ایک وقت تک۔ یہاں پہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، ذکر ہے تمام جہانے والوں کے لیے، اور جو بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کو، جس چیز کو نہیں مان رہے، وہ مرنے کے بعد جب تم حقیقت کو دیکھ لو گے تو ان ساری باتوں کو جان لو گے۔ سورۃ زمر 60 ہو رہی ہے، سورۃ زمر 60 ہو رہی ہے، سورہ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اچھا، یہ سورت جو ہے سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی تھی، اور حجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ پہلے ایمان کو جو ہے وہ شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ تو اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اخلاص، اللہ اپنے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ نازل کردہ کتاب حکیم، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے۔ بے شک نازل کیا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو حق کے ساتھ، بس عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے، یعنی شرک سے پاک ہوتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس میں نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ برحق ہے، حقیقت میں مبنی ہے۔ اور قرآن کا موضوع کیا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی خالص ہوتے ہیں، آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ حکم آپ کے لیے، پھر یہ حکم عام ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے پاک ہو کے عبادت کرو، یعنی خالص ہونا مطلب شرک سے پاک ہو کے، اور جو احکامات اللہ نے قرآن میں دی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو اللہ کی، یعنی ریاکاری سے، ہر کھوٹ سے پاک ہو کے۔ خبردار اللہ کے لیے دین ہے خالص، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اس کے سوا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ قریب کریں ہم کو اللہ کی طرف۔ قریب کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اس معاملے میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے اس کو جو جھوٹا ہو، جو نہایت ناشکر ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خالص عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا قریبی سمجھ رکھا، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے آپس میں جو بھی اختلاف ہے بتوں کے نام پر، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر دے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کفار کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اگر ارادہ کرتا ہے، اگر چاہتا ہے اللہ کے بنا لے اولاد، البتہ چن لیتا ہے ان میں سے جو پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، پاک ہے وہ اللہ، اور ایک ہی ہے اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں شرک کی تردید کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے بیٹا بنانا ہی ہوتا تو کسی کو بھی اپنی مخلوق میں سے وہ بیٹا بنا لیتے، لیکن یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، بااختیار ہے، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کیا کرتا ہے دن جو ہے رات کو ڈھانپ لیتا ہے، اور رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دن رات کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ دن اور رات گھومتے چلے آ رہے ہیں، دن رات کو لپیٹ رہا ہے، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو۔ ان سورج اور چاند ایک قانون اور ایک ضابطے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس سے کیا ہے سب کے سب جو ہے وہ چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے سب چلتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، بتا رہے ہیں کہ وہی بہت زبردست ہے، وہی بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدائش انسانی نسل کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس بنایا اس نے اس کا جوڑا، پھر اس نے تمہاری مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے پیدا کرتا ہے تم کو پیٹوں میں تمہاری ماؤں کی، ایک تخلیق بات ایک تخلیق کے 3 اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہ ہے، نہیں کوئی رب ہے مگر وہی۔ تو کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو۔ یہاں پہ جو ہے انسان کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس میں کیا ہے، جوڑے پیدا کیے، مویشی جانور پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور وہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ 3 اندھیروں سے کون سا ہوتا ہے کہ ابتدا کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 8 مہینے تک، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ 3 مہینے سے 8 مہینے تک چلتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، یعنی 3 پردے کا مطلب کیا ہے کہ ایک پیٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ یوٹرس میں آتا ہے، پھر وہ میمبرین کے اندر رکھا جاتا ہے۔ صحیح، یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ان کس چیز کے اندر رکھا، کس طرح سے وہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں 3 مختلف اس میں سے کیوں آتا ہے، یہ تاکہ وہ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو یہ 3 پردوں کو جو ذکر ہے اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ وہ 3 یعنی پیٹ کے اندر ہے، تو پیٹ ہے، پھر اس کے اندر ایک یوٹرس ہے، پھر یوٹرس کے اندر جو میمبرین ہوتی ہے، جو جھلی ہوتی ہے، تو یہ 3 پردوں کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔
اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سب نشانیاں دکھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، کیا چیز ان کو ایمان لانے سے پھیر رہی ہے. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم سے نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سب نعمتوں کے باوجود بھی اگر تم شکری کرو گے تو اللہ کو تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی ناشکری کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ جو ہے تمہاری شکر گزاری کو پسند کرے گا، اور اسی طرح تمہارا لوٹنا ہے جو تم عمل کر رہے ہو وہ تم اس کا تم حساب دیے جاؤ گے، اور بے شک وہ تمہارے سینوں کا بھی بھید جاننے والا ہے. اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے اس کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ اور آہوزاری کے ساتھ. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے ثم اذا خولہ نعمت من، اور پھر جب اس کو عطا کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی نعمت تو بھول جاتا ہے جو اس نے پکارا طرف اس کے اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر انسان کو مصیبت سے ہٹا کے کوئی نعمت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اس نعمت کو بھی بھول جاتا ہے کہاں سے نعمت آئی ہے، اور دینے والے کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل موسن اللہ کو بھول کے بندوں کا شکر گزار بن جاتا ہے. اس طرح وہ خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اپنی اس ناشکری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اٹھا لو نعمت کا، لیکن بہت تھوڑا، کیونکہ جو دنیا میں تمہیں ملا ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور جب تم آخرت میں جاؤ گے تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، تمہاری صرف اور صرف وہاں پہ جہنم ہوگی. کہہ دیجیے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، نہیں ان کو صرف دنیا میں ہی فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف آگ ہے. کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا ہے، اور قیام کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے آخرت سے، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا، بے شک نصیحت پکڑنے والے، عقل والے. شکر گزار لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ تہجد کا ذکر ہے، سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس شخص کو کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑی کرتی ہے رات کے وقت، ایک تو اس کو نعمتیں جو ملی اور اس کی شکر گزاری ہوتی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، یا جو مجھ سے گناہ ہوئے ان کی بخشش کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے رحمت کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کیا کی کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں یعنی حق کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہوتے کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو علم نہیں رکھتا. اصل علم والا کیا ہوتا ہے کہ جو عمل سے اپنے علم کو ثابت کریں، اور جو عمل کے ثنا کو ہوتا ہے کہ اس میں اس کی رب کی محبت نظر آتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے. للذین، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھا کیا دنیا میں بھلائی ہے، وارض اللہ، اور زمین اللہ کی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا کر دی جائیں گے صبر والے اجر اپنا بغیر حساب کتاب کے. وہ جنہوں نے اچھا کیا دنیا آخرت میں دونوں جگہ ان کے لیے اچھا ہی ہے. کہہ دیجیے بے شک حکم دیا گیا ہو کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے حکم ماننے میں پہل کرتے ہیں، اور نیکی میں بھی آپ پہل کرتے ہیں. اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مسلمان. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم ماننے میں پہل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز نیکی کے کام میں بھی آپ پہل کرتے ہیں. کہہ دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوگا میں نافرمانی کی اپنے رب کی عذاب سے. اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں کس چیز سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی تو اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے نا. قیامت کے دن کے عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی انڈائریکٹلی جو ہے یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ کرتے نافرمانی کرتے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بخشش نہ ہوتی. کہہ دیجیے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ آپ سب اللہ کی خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو اب جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو بس تم بھی عبادت کرو اس کی جو تم چاہتے ہو اس کے سوا. کہہ دیجیے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. خبردار یہی وہ خسارہ ہے کھلا. یعنی بس تم لوگ اس کی عبادت کرتے رہو جس کی تم عبادت کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کو تم ڈٹے ہو تم ڈٹے رہو کہ تم لوگ یہی خسارے میں ہو. تو اسی طرح تم نے اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن کے لیے. اور یہ خسارہ کیسا ہے، کھلا خسارہ ہے، یعنی اس میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آیت نمبر 16. ان کے لیے ان کے اوپر سے چھتریاں ہیں آگ میں سے، ان کے نیچے سے چھتریاں، یعنی خسارہ، یعنی ان کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے، بادل کی طرح آگ چھائی ہوگی، ان کے پاؤں کے نیچے بھی آگ ہوگی. یہ آگ کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو، کاش وہ بچ جائے، کاش وہ پلٹ جائے. اے میرے بندوں پر ڈرو مجھ سے. والذین، اور
اور وہ لوگ جنہوں نے اشتراک کیا طاغوت سے، یعنی وہ لوگ جو بچتے رہے طاغوت سے. طاغوت کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہر وہ چیز جو اللہ کے احکامات سے، اللہ سے جو ہے وہ دور کر دے. یعنی شیطان بھی مراد ہے یہاں پہ جن بھی مراد ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اپنی خواہشات کی بندگی میں لگ جائے، یعنی وہ معبود بن جاتا ہے. صحیح ہے، یعنی اپنی پیروی کرنے لگے. ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے روک دے اور اپنی بندگی کرائے، اپنی پیروی کروائے، تو وہ طاغوت کہلاتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی پر نہ چلے، اللہ کا حکم نہ مانے اور پھر دوسروں کو بھی نہ ماننے دے، اور اپنی بات کو آگے لے آئے اللہ کی بات کے اوپر کہ نہیں میں کہہ رہی ہوں صحیح، یہ ایسی بات ایسی نہیں ہے، اللہ نے جو کہا ہے یا جو حدیث ہے اس کو وہ پیچھے کر دے اور اپنے اوپینین لیا. تو یہ لوگ طاغوت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص رہے، ٹھیک ہے، تو اور انہوں نے طاغوت کی عبادت نہیں کی اور رجوع کیا اللہ کی طرف، تو ان کے لیے خوشخبری ہے. بس بشارت دے دو میرے بندوں کے. یہاں پہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے اللہ کا نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خوشخبری ہے کہ ان کو دونوں جگہ اچھا گھر ملے گا. وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اس کے اچھے سے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو غور سے بات سنتے ہیں. غور سے بات کیوں سنتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی صفات ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے عمل کرے، پوری طرح سمجھ سکیں. پھر جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہوتی ہے. اگر دین میں بہترین چیز پہ عمل کرنا ہو تو وہ اپنا حق چھوڑ کر، یعنی جس چیز کے اوپر وہ ہوتے ہیں چھوڑ کر، اور جیسے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کیا مراد ہے کہ بہترین کیا ہے؟ یعنی اگر فرائض ادا کرتے ہوئے افضل طریقے کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جو احسن طریقہ ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. یا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو خود بھی حق پہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کے وہ صحیح انجام پہنچے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ عقل مند ہوتے ہیں. کیا بھلا وہ جس پہ چپسا ہو گیا، اس پر عذاب کا فیصلہ، کیا بھلا تو بچا پائے گا اس سے جو آگ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ہدایت کے وہ نہیں، ذمہ دار نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات نہیں مان رہے تو یہ بات نہیں مان کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ صرف آگ ہے. آیت نمبر 20. لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اپنے رب کے لیے، ان کے لیے بالائے خانے ان کے اوپر، یعنی جو متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کے لیے بالائے خانے ہیں، یعنی جنت کے اوپری حصے میں ہوں گے، اور ان کے نیچے سے کیا ہوگا؟ نہریں بہتی ہوں گی. یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے چلایا اس کو چشموں میں زمین میں، اور پھر نکالتا ہے اس کے ساتھ کھیتیاں مختلف رنگ اس کے، پھر نکلتی ہے، پھر پھپک اٹھتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد ہوتا ہوا، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ. یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کریں؟ آسمان سے مراد بلندی کی جگہ ہے، بادلوں کی جگہ ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے. پھر وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ چشموں میں جمع ہو جاتا ہے. پھر یعنی پانی جو ہے وہ زمین میں، یعنی چشموں سے پھر زمین میں پانی جاتا ہے اور چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب بارش بھی ہوتی ہے تو زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی کھیتی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ وہ کھیتی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، نہیں آپ دیکھتے فصل لگتی ہے، پھر فصل کٹ جاتی ہے، پھر فصل کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، یعنی ہرا بھرا باغ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، یعنی پھر وہ زمین دوبارہ مردہ ہو جاتی ہے، سب کچھ ریزہ سے ریزہ ہو جاتا ہے. اور اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ یعنی ہر چیز کو عروج ہوتا ہے، پھر اس چیز کا زوال ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز سب ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں البتہ نشانی کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے. کیا بھلا وہ شخص جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے، پس وہ ہو جائے اوپر ایک نور کے اپنے رب سے تو برباد. اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ جس کا دل اسلام قبول کرنے کے لیے کھل گیا، ٹھیک ہے، جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اس نے اسلام کو مان لیا، اس نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے نور یعنی قرآن کو مان لیا، ان و بصیرت و فراست کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ظاہری چیزوں کو آگے سے دیکھنے کی اس کو بصیرت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور یہ نور جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں جگہ ہوگا. اور جس کا دل کھلا ہوتا ہے تو وہ اندر سے بھی روشن ہوتا ہے نور کی وجہ سے، اس کے اندر اسلام کی روشنی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی روشنی آ جاتی ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کو روشنی ملے گی. جو پورے صراط پہ جا رہا ہوگا تو بھی اس کو ایک روشنی نصیب ہوگی جس پہ چلتا ہوا پورے صراط کو پار کرے گا. اور یہ ایسی باتیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. دوسرا کون سا شخص ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے مزید سخت ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے. اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگنے کی دعا کرنی چاہیے. آپ نے قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات سے روشن ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہی اس کو مان لیتا ہے، سلامتی والا دل یعنی. تو بربادی ہلاکت واسطے ان کے جن کے دل سنگ ہو گئے، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہے. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بات بہترین بات ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہے. ایک کتاب ہے جو آپس میں ملی جلی ہے، دہرائی جاتی ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. اس میں سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کھالے ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی ہدایت ہے. اللہ کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا ہے یہ بہترین انداز میں اتارا ہے. قرآن اس کا مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے مضامین دہرائے جاتے ہیں، بار بار باتیں بتائی جاتی ہیں اور مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عبرت کی ہوتی ہے، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ انہی لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قرآن سن کے جو ہے وہ ان کی کھالیں اندر تک وہ جو ہے، اگر ہم بھی بہت سی آیت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جھرجھری سی آ گئی جسم کے اندر، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کا ذکر سنتے ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ ذکر ہے اور پھر یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے ہدایت کی، اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ شخص کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا. اور ہدایت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور کب ملتی ہے؟ جب بندہ اس کا طالب ہوتا ہے، جب بندے کے دل میں اس کی طلب ہوتی ہے. آیت نمبر 24. کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے ہمیں چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے چھپو تو جو تھے تم کمائی کیا کرتے. یعنی جس کو ہدایت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بھی وہ نہیں پلٹتے، تو ان کی سزا کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چہرے پہ عذاب لے گئے، اس کے چہرے پر عذاب دیا جائے گا. کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کہ چکھو اپنے اعمال کی سزا. کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے. یعنی مکہ سے پہلے بھی جو قوموں نے اللہ کو جھٹلایا تھا تو ان کے پاس سے ایسی جگہ سے عذاب آتا تھا جس کی انہیں امید بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو چکھائے ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش بھی جانتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیا تھا کہ وہ زمین میں دھسا دیا تھا، ان کے زلزلے آئے تھے، ان کے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو انہیں دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی ہمیشہ کا عذاب. آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور البتہ تحقیق بیان کے ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالیں دے دی کس کے لیے؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے نصیحت پکڑیں اور سمجھ جائیں. قرآن عربی غیر ذی العواجل لعلہم یتقون. یہاں پہ قرآن کیا ہے؟ قرآن جو عربی زبان میں ہے، نہیں ہے ٹیڑھ والا شاید کہ وہ بچے ہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اور کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور وہ اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کیا اللہ نے ایک مثال ایک شخص کی، اس میں کئی شریک ہیں جھگڑالو، اور ایک شخص سلامت ہے ایک شخص کے لیے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں الحمدللہ سب شکر اللہ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے کئی مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مالک بد مزاج قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جو شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص کون ہے کہ اس کا ایک ہی آقا ہے، یعنی وہ شرک نہیں کرتا. تو ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا. یعنی شرک اور توحید کا اللہ تعالیٰ فرق سمجھا رہے ہیں. تو یعنی جو ایک کافر ہے اور ایک مان لانے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. انک میت و انہم میتون، بے شک تم مرنے والے ہو، بے شک وہ مرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کہ جو ہے آخرت میں سبھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی مرنے والے ہیں اور تم بھی مرنے والے ہو. اور پھر بے شک تم قیامت کے دن جو ہے اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرو گے. یعنی قیامت کے دن جب تم پہنچ جاؤ گے تو اپنے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوگے اور اللہ کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوگے. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اپنے الزامات ایک دوسرے کو ڈال رہے تھے. یہاں پہ آیت نمبر 31 کے پارہ ختم ہوتا ہے. جی شازیہ کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں سنا؟ ہم ختم کرتے ہیں پارہ. ایک بس یہ اناؤنسمنٹ سب کے لیے کرنی تھی کہ کل کلاس ہوگی. آپ یہ دعائیں پڑھ کر ختم کر دیں، ہم ریکارڈنگ روک دیں، پھر ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کل کے لیے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.